ہلو 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 ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور پاکستان کے جو لوگ پاکستان سے باہر دنیا بھر کے دیگر ممالک میں مقیم ہیں، ان سب کو، اور اس وقت براڈ پر جتنے بھی لوگ مجھے لائیو سن رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، آج 17 اکتوبر 2024 کی تاریخ ہے۔ لندن وقت کے مطابق اس وقت رات کے 11:12 ہو رہے ہیں، اور لندن میں 17 اکتوبر 2024 ہے، اور پاکستان میں اس وقت 18 اکتوبر 2024 کی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ وہاں جمعے کا دن شروع ہو چکا ہے، اور لندن وقت کے مطابق یعنی 11:13 تو لندن وقت کے مطابق اور تاریخ کے مطابق آج یہاں جمعرات کا دن ہے، تھرسڈے کا دن ہے، 17 اکتوبر 2024، تھرسڈے۔ اور فکری نشست کا جو آج نمبر ہے وہ ہے 134واں 134ویں فکری نشست ہے آج۔ اور آج اسٹڈی سرکل نمبر 134۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کے علم یقیناً سوشل میڈیا کے توسط سے یہ اطلاعات آ رہی ہوں گی بہت تیزی کے ساتھ کہ آج پاکستان کے وقت کے مطابق، یعنی وقت کے مطابق نہیں، تاریخ کے مطابق، آج پاکستان میں 18 اکتوبر 2024 کی تاریخ اور جمعے کا دن شروع ہو چکا ہے، جبکہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں ابھی یہاں پر جمعرات ہی کا دن ہے، اور 12 بجنے میں ابھی پون گھنٹہ باقی ہے۔ تو دونوں لحاظ سے آپ اسے غور سے میسج کو سنیں اور اسے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ معزز خواتین و حضرات، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سب کے علم میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ آج یعنی 18 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کے مطابق آج جمعے کا دن ہے۔ آج پی ٹی آئی یعنی کہ پاکستان کے تمام علاقوں میں تحریک انصاف کے گمنام کارکنوں نے آئین میں جو تبدیلی کی جا رہی ہے یا جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف، اور عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ بانیوں قائد عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی رہائی کے لیے، ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ 15 اکتوبر 2024 کی تاریخ کو پی ٹی آئی نے کارکنوں نے ایک احتجاج کی کال دی تھی، پرامن احتجاج کی کال دی تھی، جس کو پی ٹی آئی کے
بیرسٹر پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے ایک ویڈیو پیغام میں یہ پہلے یہ کہا کہ میری انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب سے بات ہو گئی ہے اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج عاصم صاحب جو ہیں ڈاکٹر عاصم سے ان کی ملاقات کرا دی جائے گی۔ 15 تاریخ کو ڈاکٹر عاصم اڈیالہ جیل پہنچے، بہت دیر تک وہاں رکے رہے، کافی دیر رکے رہے، کئی گھنٹے رکے رہے، مگر ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ کارکنان پریشان تھے، کارکنان حیران تھے، عجیب تذبذب کے عالم میں تھے، بے چینی کے عالم میں تھے، اضطراب کے عالم میں تھے کہ بھئی یہ آج وعدہ کیا تھا، آج بھی ملاقات نہیں کرائی ہے، عمران خان صاحب کی خیریت بھی نہیں معلوم ہوئی ہے۔ تو شور اتنا کارکنوں میں اٹھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین موجودہ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کو دوبارہ ایک ویڈیو لاگ نکالنا پڑا، اور وہ ویڈیو لاگ جو انہوں نے نکالا اس میں انہوں نے جو ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس نے ایک میڈیکل رپورٹ پمز اسپتال کے ڈاکٹروں کی بنا کے دی، جسے من و عن جیسا دیا تھا ویسے ہی آ کے انہوں نے پڑھ دیا کہ عمران خان صاحب سے پمز کے ڈاکٹروں کی ملاقات ہو گئی ہے، وہ خیریت سے ہیں، ایکسرسائز بھی کی انہوں نے، بس پچھلے دنوں ان کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی تھی اور اب ٹھیک ہے۔ اور اس میں نیچے جو ڈاکٹروں نے 2 دستخط کیے تھے ان کے نام بھی مٹا دیے گئے۔ تو اس کے بعد سے کارکنوں میں اشتعال، غم، غصہ یہ بہت زیادہ پھیل گیا۔ تو پھر کارکنوں نے میری آج 134ویں نشست ہے اور میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، جو عمران خان کے سچے چاہنے والے کارکن اور سچی چاہنے والی خواتین کارکنان ہیں، ان سے بار بار اپیل کرتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں 46 سال سے تحریک چلا رہا ہوں، جتنی احتجاجی مظاہرے ہڑتالیں میں نے کی ہیں، پاکستان میں کسی لیڈر کو، کوئی لیڈر یہ کہہ نہیں سکتا کہ اتنی کامیاب ہڑتالیں کسی اور لیڈر نے یا کسی اور جماعت نے کی ہوں تواتر کے ساتھ۔ کائے کے لیے؟ کارکنوں کے ماورائے ایم کیو ایم کے کارکنوں کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف، ایم کیو ایم کے کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مار کر انہیں گرفتار کرنے کے بعد یہ قرار دینا، یہ کہہ دینا کہ صاحب وہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، یعنی انہیں لاپتہ کر دینا، اس کے خلاف، اور گھروں میں چھاپے، ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتیاں فوج جو کرتی تھی، تو اس کے خلاف احتجاجی ہڑتالیں کی ہیں۔ اس میں ایم کیو ایم کا جو اسٹرکچر ہے، ایم کیو ایم کا اسٹرکچر جو ہے وہ تنظیمی ڈھانچہ جس کو کہتے ہیں، وہ تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ ایسا تھا کہ ہمارے زونز ہوتے تھے، زونز کے علاوہ پھر سیکٹرز ہوتے تھے، پھر سیکٹرز کے علاوہ یونٹس ہوتے تھے، یونٹس
کہ پھر مزید سب 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 یونٹس ہوتے تھے. اچھا، ایک سٹرکچر شروع سے ایسا ترتیب دیا تھا کہ پارٹی کی لیڈرشپ اگر انہیں حالات کے تحت یہ ہدایت ہے کہ وہ لوگ باہر نہ آئیں، ہائیڈنگ میں رہیں، اور ہم ہڑتال کی کال دے دیا کرتے تھے، اس کی خبر اخبارات میں آ جاتی تھی اور ٹیلی ویژنوں پہ بھی آ جاتی تھی. اس وقت یہ بالکل آج جیسا کی صورتحال نہیں تھی اخبارات اور ٹیلی ویژن کی. تو اب ہڑتال کو ذرا غور سے سنیے کہ کامیاب بنانے کے لیے لیڈرز جو ہیں وہ ہائیڈنگ میں ہدایات کے مطابق، اور کارکن یونٹ کی سب یونٹ کی سطح پر موجود. اب جب میں اعلان کرتا تھا، توثیق کر دیتا تھا رابطہ کمیٹی کے ہڑتال کے اعلان کا، تو وہ جو یونٹس ہوتے تھے، سیکٹر، زونز اور سب یونٹس ہوتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ وہ اطلاع کر دیتے تھے ایک دیکھیے، جب کئی سب یونٹس ہوں گے تو آپ اندازہ کی یہ گراس روٹ لیول تک، یعنی نیچے تک وہ خبر پہنچ جاتی تھی. اب سب یونٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں انہوں نے ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے کام شروع کر دیا. پھر یونٹس والوں نے، پھر سیکٹر والوں نے، پھر زون والوں نے. اچھا، ہوتا کیا تھا کہ کوئی بھی علاقہ لے لیں، پاکستان کے تمام صوبے میں کوئی بھی علاقہ لے لیں، اب اس کے اندر سینکڑوں سب یونٹس ہیں، سینکڑوں یونٹس ہیں، سیکٹرز ہیں. تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی اعلان ہوا، انہوں نے پورے محلے میں، علاقے میں چھوٹی بڑی دکانیں جو ہیں، شاپنگ سینٹر جو ہیں، ان کے دورے کرنا شروع کر دیے اور ان سے درخواست کی کہ دیکھیے ظلم ہوا ہے، قتل ہوئے ہیں، ناجائز ماورائے عدالت قتل ہے. اس ظلم کے خلاف آپ بھی اس شہر کے شہری ہیں، اس علاقے کے شہری ہیں، یا کراچی سے لے کے کشمیر تک یہی ہوا کرتا تھا. سب جگہ اطلاع دے دی جاتی تھی اور وہ اپنے علاقے کے، اب ایک علاقہ بہت ہی چھوٹا سا علاقہ ہے، ادھر مثال کے طور پہ 5,000 افراد رہتے ہیں. اب ان 5,000 افراد تک ایک سب یونٹ کے ساتھیوں کا پہنچنا بڑا آسان ہوتا تھا. تو وہ جا کے بتا دیا کرتے تھے کہ بھائی کل آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی ہمارے ساتھ تعاون کریں، اپنی دکانیں بند رکھیں. اچھا، کراچی کے عوام جو ہے وہ ظلم و بربریت کو، چاہے علاقہ کوئی بھی ہو، سندھ کے علاقہ کوئی بھی ہو، شہر کوئی بھی ہو، وہاں کے علاقے کے عوام سب جانتے تھے کہ پاکستان کی فوج، ISI، MI، رینجرز، پولیس، حکومت، یہ سب مل کے
ایم کیو ایم کے خلاف کتنا بھیانک، ظالمانہ، سفاکانہ، قاتلانہ آپریشن کر رہے ہیں، کس طرح نوجوانوں کو پکڑ کر انہیں سڑک پہ لے جا کے گولیاں مار کر شہید کر رہے ہیں، وہ خود عینی شاہدین تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی کنونس کرنے میں، اور ظاہر ہے کہ انہیں بھی معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے علاقے کا فلاں شہید کر دیا گیا، ہمارے علاقے کا فلاں شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ دکاندار بھی افسردہ ہوتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اس طرح بات پورا کراچی میں پھیل جاتی تھی، اور صبح اٹھتے ہی، اچھا ہاں، ٹرانسپورٹر سے ہم کے جو ذمہ داران ہیں، انجمنیں جتنی بھی یہ جو بسیں ہوتی ہیں اور منی بسیں ہوتی ہیں، رکشا، ٹیکسی، ان کے ذمہ داروں سے بھی جا کے ملتے تھے کہ پلیز ایک دن آپ کاروبار رکھیں، اسی شہر سے آپ کماتے ہیں اور اس شہر کے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آپ پلیز دکانیں بند، وہ اپنے ٹرانسپورٹ بند رکھیں۔ اب صبح ہی علی صبح پورے شہر میں سناٹا ہوتا تھا، کہاں کوئی گاڑی کی، رکشا کی، کسی کی آواز نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنی تحریکی جد و جہد کا بتا کر کہ ہم کیسے احتجاج کرتے تھے اور وہ کامیاب کیسے ہوتے تھے، تو آپ جو ہے وہ کارکنوں، جب دیکھیں لیڈرشپ جب نہیں ہوتی ہے، دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہدایت پر جاتی ہے، اور ایک جو ہے ڈر کر فوج سے مل کر بزدل لانا، سوچ و فکر کے مطابق ڈر اور خوف کے مارے وہ بھاگ جاتے تھے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یہ جتنی بھی ماضی میں تحریک انصاف پی ٹی آئی کی ہڑتالیں کی گئیں، اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عوام تو جوق در جوق، عوام پنجاب سے، کے پی کے سے، بلوچستان سے، سندھ سے، ہر شہر، ہر محلہ، ہر علاقہ، وہاں سے لوگ بے پناہ کارکنان، مرد، عورتیں، لڑکے، لڑکیاں، اسٹوڈنٹس، بچے، بچیاں تک نکلے، لیکن دیکھنے میں جتنے مظاہرے پی ٹی آئی نے کیے، جتنے مظاہرے کیے، خصوصاً عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاریوں کے بعد جتنے بھی مظاہرے کیے، کم از کم میں نے تو کبھی کسی مظاہرے میں نہیں دیکھا کہ تمام کی تمام لیڈرشپ ان مظاہرے میں اجتماعی طور پر یا علاقہ وہ مظاہرے میں شریک ہو، یا تو وہ کسی علاقے میں آئے لیڈرز پی ٹی آئی کے، فوٹو سیشن کرایا اور یہ جا وہ جا، غائب ہو گئے۔ کارکن آنسو گیس کھاتے تھے، لاٹھیاں کھاتے تھے، ربر کی گولیوں کا نشانہ بنتے تھے، ہر طرح کی مصیبت، مرد، خواتین، جوان، لڑکے، لڑکیاں، بچے، بچیاں، مطلب آنکھیں کھولی نہیں جا رہی ہیں،
آنسو گیس کی وجہ سے سانس لی نہیں جا رہی ہے، گر پڑ رہے ہیں مگر موجود ہیں، بھاگے نہیں. مگر وہاں پر اول تو لیڈر شریک نہیں ہوئے، اور جو شریک ہوئے وہ آدھے راستے کے بعد سارے لیڈر بھاگ گئے. کارکن جمع رہا. تو اب یہ کل جو ہے، یعنی 18 اکتوبر جمعے کے دن جو ہڑتال ہو رہی ہے، میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ آپ ذہن سے لیڈروں کا خیال نکال دیں، صرف ایک لیڈر عمران خان صاحب کی تصویر سامنے رکھے، اور عدلیہ کا جو آئینی تبدیلیاں لا کر سپریم کورٹ کا جو حشر نشر موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کرنا چاہتی ہے، نواز شریف کرنا چاہتے ہیں، آصف علی زرداری کرنا چاہتے ہیں، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں کرنا چاہتی ہیں. یاد رکھیے کہ کارکنان، اگر آپ نے اپنے ہاتھوں میں تحریک نہ لی مکمل طور پر، اور یہ آئینی تبدیلیاں خدا نخواستہ ہو گئیں، تو یہ آئینی تبدیلیاں پاکستان میں تحریک انصاف کے بانی و قائد رہنما عمران خان کی زندگی کے خاتمے پر خدا نخواستہ مہر ثبت کرنے کے مترادف ہو گیا. اگر یہ آئینی ترمیم آ گئی، یہ پروانہ ہوگا کہ ملٹری کورٹ سے مقدمہ چلا کے پھانسی کی سزا دے دی جائے عمران خان کو، یا جیل میں ان کو ہلاک کر دیا جائے، خدا نخواستہ. لیکن جو منصوبے میرے علم میں ہیں وہ تو میں بتاؤں گا. تو کارکنوں، آپ کو لیڈروں کی طرف نہیں دیکھنا، صرف عمران خان صاحب کی شکل رکھنی ہے آپ کو اپنے سامنے. اور ابھی رات ہی سے جو میرا پیغام سن رہے ہیں وہ بتانا شروع کر دیں، یا صبح اٹھتے ہی فجر کے بعد وہ جا سکتے ہیں، گھر کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، اور دیگر جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کو بتا سکتے ہیں. اور میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے علاوہ پاکستان کے تمام جو عوام، ظلم، جبر، فوج کی غنڈہ گردی، آئی ایس آئی کی غنڈہ گردی، عدلیہ کی دھاندلی پر مبنی فیصلے ان کے خلاف ہیں، وہ عوام بھی، خواہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہو یا نہ ہو، وہ بھی زیادہ سے زیادہ کارکنان اس میں شریک ہوں. اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے یہ جو ہڑتال 18 تاریخ کو دی گئی ہے، 18 اکتوبر کو، اسے زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیں. اب یہ مقابلہ پی ٹی آئی کے کارکنوں، پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان سے محبت و عقیدت، پیار رکھنے والے سچے گمنام کارکنوں کا بمقابلہ پی ٹی آئی کے رہنما کل ہوگا. اور کارکنان، آپ بتا دیجئے کہ رہنما ساتھ دے یا نہ دے، ایک ایک کارکن عمران خان صاحب کے لیے، انہیں حق دلانے کے لیے، انہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا. معزز خواتین و حضرات، میں ہنگامی بنیاد پر، آج میرا ٹک ٹاک والا دن نہیں تھا، لیکن ہنگامی بنیاد پر میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو یہ مختصراً بتا دوں کہ
آج جو 18 تاریخ کو جو 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 مظاہرے ہو رہے ہیں، کوئی کونا نہ چھوڑے. اور میں ٹرانسپورٹر حضرات سے، ان کے سربراہان سے، میں دکانداروں سے اپیل کروں گا کہ والنٹیرلی آپ اپنی دکانوں کو، اپنی ٹرانسپورٹ کو بند رکھیں کل. باقی آپ کی مرضی ہے اپیل کرنا نہ کرنا. یہ جو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں. تو کل کے یعنی آج کا جو 18 اکتوبر 2024 کو احتجاجی مظاہرے کے عمران خان صاحب کی خیریت بتائی جائے، ان کو وکلا سے ملوایا جائے، ان کے رشتہ داروں سے ملوایا جائے، اور عمران خان کی خیریت کے بارے میں عوام کو بتایا جائے، اور عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں جو آئینی تبدیلیاں، پی ڈی ایم، فوج کی جماعتیں ہیں، یہ ساری کی ساری خود بھی کماتے ہیں، جرنیلوں کو بھی دیتے ہیں، اس میں سے کٹ جرنیلوں کو بھی جاتا ہے. لہٰذا سارے چور اچکوں ڈاکوؤں کی اس وقت حکومت ہے. اس کے خلاف پی ٹی آئی کے ایک ایک کارکن کو میدان میں آنا ہوگا، آنا ہوگا، آنا ہوگا. کارکنوں، پی ٹی آئی کے کارکنوں، آپ اور پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو جو حق اور سچ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ مل کر احتجاج میں شریک ہوں. اس اپیل کے لیے میں آیا تھا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے، بشمول ایم کیو ایم صاحب، کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ شریک ہوں اور اتحاد کا مظاہرہ کریں. پی ٹی آئی کے کارکنوں، جیالوں، عمران خان کے چاہنے والوں، شاباش شاباش شاباش. اللہ آپ کی جد و جہد کو کامیاب کرے، رنگ لے کر آئے. کل کے، آج کے 18 اکتوبر کے مظاہروں کو کامیاب بنائیے. احتجاجی پرامن مظاہروں کو کامیاب بنائیے، کامیاب بنائیے. بہت بہت شکریہ. آج ہنگامی طور پر میں اسی اپیل کے لیے آیا تھا. سو میں آپ سے اپیل کر چکا ہوں، ہدایتیں بھی دے چکا ہوں کس طرح انفارم کرنا ہے. جلدی جلدی سینہ بسینہ انفارم کر دیں سب ساتھیوں کو، پی ٹی آئی والے بھی اور باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی. بہت بہت شکریہ. اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ کل کا یعنی آج کا 18 اکتوبر کا احتجاجی پرامن احتجاجی جو پروگرام ہے وہ پورے ملک میں کامیاب ہو. عمران خان رہا ہوں، ان کے ساتھی رہا ہوں، اور عدلیہ کو جو فوج کی ربر اسٹمپ بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ سازش بھی ناکام ہو. آمین ثم آمین. ان باتوں کے ساتھ، بشمول دعاؤں کے ساتھ، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں گزارش کروں گا مصطفیٰ عزیزآبادی سے کہ وہ اس آج جو میں نے مختصر ہنگامی بنیاد پہ گفتگو کی ہے، اس کا خلاصہ بیان کر دیں. بہت بہت شکریہ سامعین اکرام. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ. آداب عرض بھائی. تسلیم. جی بھائی، آپ نے آج اپنی 134ویں جو ہنگامی ایک نشست ہے، اس میں آپ نے تازہ صورتحال اس حوالے سے گفتگو کی ہے. اور پہلے تو آپ نے بتایا ہے کہ جو 15 اکتوبر کو عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسر گوہر خان، انہوں نے جو پی ٹی آئی کا باقاعدہ شیڈول احتجاج تھا اس کو مؤخر کرنے کا اعلان کیا، اور حکومت اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اس یقین دہانی پر کہ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم کی ملاقات کرائی جائے گی عمران خان سے.
لیکن اس پر انہوں نے کینسل کیا اپنا مظاہرہ، لیکن ملاقات اگلے دن نہیں کرائی گئی، اور لیکن اس پر بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی۔ اس پوری صورتحال پر کارکنوں میں خاصا اشتعال تھا، اور اب کل پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے پورے ملک میں۔ تو آپ نے بتایا ہے کہ ریاستی مظالم کے خلاف ایم کیو ایم نے ماضی میں بہت احتجاج کیا اور مظاہرے بھی کیے، ہڑتالیں بھی کیں، اور ایم کیو ایم کے احتجاجی مظاہرے ہڑتالیں کس طرح سے کامیاب ہوتی تھیں، آپ نے اس کی تفصیل پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح سے ایم کیو ایم ایک اور وہ بھی اوپر بتا سے دیجئے کہ جو اس وقت براڈ پر 80 کے قریب لوگ موجود ہیں، آپ سنتے بھی رہیے، ڈبل ٹیپنگ بھی کرتے رہیے۔ جی شکریہ، جی بولیں۔ جی تو آپ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ایم کیو ایم کے جو احتجاجی مظاہرے اور کارکنوں کے ماورا عدالت قتل کے خلاف جو ایم کیو ایم پرامن ہڑتالیں کرتی تھی، تو کس طرح سے وہ کامیاب ہوتی تھیں، کیا اس کا میکنزم ہوتا تھا، کیا طریقہ کار تھا، وہ آپ نے اس کی تفصیل پر روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح سے مرکزی قیادت کی جانب سے اعلان ہوتا تھا، اور پھر قیادت سے لے کر زون، سیکٹرز، یونٹس اور ان کے سب یونٹس، اور پھر گلیوں تک میں ایک پورا گراس روٹ لیول تک میسیج جاتا تھا، اور سب اس سلسلے میں کوششیں کرتے تھے، سب سے رابطے کرتے تھے، دکانداروں سے، ٹرانسپورٹر سے، سب سے، اور انہیں بتاتے تھے، اور وہ خود بھی ان مظالم پر احتجاج کر رہے ہوتے تھے، لہٰذا ایم کیو ایم کی یہ پرامن ہڑتالیں اس طرح سے کامیاب ہوتی تھیں، اور اس میں صرف کارکن ہی نہیں بلکہ لیڈرشپ بھی اس میں شریک ہوتی تھی ان کو پرامن ان ہڑتالوں کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں۔ تو آپ نے یہاں یہ بھی بتایا، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاجی مظاہروں کا اس کا اعلان ہوتا ہے، لیکن لیڈرشپ غائب ہوتی ہے، جس کا پی ٹی آئی کے کارکنوں میں خاصا غم و غصہ ہے اس پر۔ تو اب پھر یہ پاکستان میں آج مورخہ 18 اکتوبر کو جو احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے، تو آپ نے یہاں پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ ایک مرتبہ پھر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے لیڈرشپ کی طرف جو کہ کمپرومائز ہے، وہ ان کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ تحریک اپنے ہاتھوں میں لیں، اور جو کچھ عمران خان کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں جیل میں، جو اتنے دنوں سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو یہ آئینی ترامیم جس طرح سے کی جا رہی ہیں، عدالتوں کو فوج کی ربر اسٹیمپ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو آپ نے کہا کہ اگر یہ ترامیم ہو گئیں تو یہ آئینی ترامیم، آپ نے بہت ہی اہم بات کی ہے، بہت زیادہ اہم بات ہے میں سمجھتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ آئینی ترامیم ہو گئیں تو یہ آئینی ترامیم پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی زندگی کے خاتمے کے پروانے پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور کس طرح سے ہوگا، آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان ترامیم کے ذریعے ملٹری کورٹ میں عمران خان کیس کو شفٹ کیا جا سکتا ہے، اور ملٹری کورٹ سے عمران خان کو کسی بھی مقدمے میں مقدمہ چلا کر پھانسی کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ترامیم عمران خان کی زندگی کے لحاظ سے بھی بہت یہ خطرناک ہیں، لہٰذا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو چاہیے کہ وہ اس کل کے یہ جو 18 اکتوبر کے جو احتجاج ہے اس کو کامیاب بنائیں۔ اور آپ نے اور یہ بھی آپ نے کہا ہے کارکنوں کو کہ یہ جو کل کے جو مظاہرے ہیں 18 اکتوبر کے، یعنی کہ آج پاکستان کے حساب سے یہ جو مظاہرے ہیں، یہ عمران خان سے سچی محبت کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکنوں اور جو کمپرومائز لیڈرز ہیں ان کے درمیان ایک طرح کا یہ مقابلہ ہوگا، اور سچے کارکنوں کو اپنے اتحاد سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ آج بھی اسی طرح سے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ آپ نے
پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے بھی یہ اپیل کی ہے جو وہ عوام جو فوج کی ان زیادتیوں اور عدلیہ کی جو دھاندلیوں کے جو فیصلے ہیں تو جو ان کے خلاف ہیں وہ بھی اس احتجاج میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں اور ان احتجاج کو کامیاب بنائیں. اور آپ نے اس سلسلے میں دکانداروں سے ٹرانسپورٹر حضرات سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی ان احتجاج کو کامیاب بنائیں اور اس میں حصہ لیں. اور آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو مظاہرے ہیں اس میں مطالبہ ہونا چاہیے ہر جگہ سے کہ ایک تو یہ آئینی ترامیم کا سلسلہ رکے اور عمران خان کو رہا کیا جائے. یہ کم سے کم ان کی فیملیز کو، ان کے وکلاء کو، ان کے لیڈرز سے ان کی ملاقات کرائی جائے تاکہ ان کی صحت اور زندگی کے بارے میں صحیح صورتحال، صحیح حقائق وہ سامنے آ سکیں. پھر آپ نے بتایا کہ اس وقت ان جماعتوں کی، پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کی حکومتیں ہیں جو خود بھی کرپٹ ہیں اور وہ خود بھی کرپٹ جرنیلوں کو بھی اس کرپشن کا حصہ دار بناتی ہیں اور اس طرح سے ملک میں اس وقت چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت ہے. تو اس پورے دھاندلی اور کرپشن کے اس نظام کے خلاف پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں کو آگے ہونا ہوگا، سب کو احتجاج میں شریک ہونا ہوگا، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی. اور آپ نے اس حوالے سے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دھاندلی کے، اس ظلم کے خلاف جو جدوجہد ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے، مظاہرے کامیاب ہوں اور عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہو سکے اور یہ جو عدلیہ کو فوج کی ربڑ اسٹیمپ بنانے کی جو سازش ہو رہی ہے آئینی ترامیم کے ذریعے وہ سازش بھی ناکام ہو سکے. یہی بھائی آپ کی گفتگو کا خلاصہ ہے. بہت شکریہ بھائی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اب اس سلسلے میں معین خان میاں آپ دیکھیں کہ کوئی سوال آج کی گفتگو سے متعلق کرنا چاہتا ہو تو میں حاضر ہوں. جی آداب عرض بھائی. جی تسلیمات تسلیمات. معین بھائی، اس سے پہلے کہ آپ مزید لوگوں کو بلائیں جی میں ایک درخواست کروں گا تمام حاضرین سے اور خاص طور پہ ان صاحبان سے، دوستوں سے کہ جو بھائی سے کوئی سوال کرنا کے لیے آنا چاہتے ہوں. تو دیکھیے اسی ایک موضوع پر بھائی نے آج گفتگو کی. اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ کیجیے گا تاکہ وقت ہم بچا سکیں صاحب بھائی کا بھی. اور کسی اور موضوع پر، کسی اور حوالے سے، صرف خیریت پوچھنے کے لیے نہیں، اسی حوالے سے کوئی سوال ہے تو پلیز وہ کیجیے گا. بہت شکریہ. جی شکریہ مصطفی بھائی. میں عید شاہ بھائی سے درخواست کروں گا اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر صاحب انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں میں آ کے پاکستان کی قسم دن جاتے تو جائے میں نکلوں گا، بھلے مجھے اکیلا کیوں نہیں نکلنا پڑے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ میرا وعدہ آپ کے ساتھ. گردن اڑتی ہے تو گردن اڑائیں گے، ہاتھ کرتے تو ہاتھ کٹوائیں گے. خان کی خاطر ضرور نکلیں گے. خان ہمارے خاطر پڑا ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہی جذبہ اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں میں اور پاکستان کے تمام لوگوں میں پیدا کرے. اور میں نے آج بھی تبلیغ کی ہے لوگوں کو، انشاءاللہ کل بھی تبلیغ کروں گا. اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا. جی شکریہ. جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے. وعلیکم السلام. 804 کی آئی ڈی سے 804. جی السلام علیکم الطاف بھائی. میں علی ڈوگر بول رہا ہوں. آپ کا اور میرا تعارف ایک براڈ پہ ہوا تھا، یاد آپ کو کینیڈا میں ایک پٹیشن ٹیبل وعلیکم ہوئی ہے. السلام، وعلیکم السلام. جی 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 بالکل بالکل ہوا تھا. میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ رابطہ کریں مقامی لوگوں سے. ہاں جی، میری مقامی دوستوں سے کچھ سے بات ہوئی ہے. ہماری ایک اور پٹیشن ٹیبل ہو گئی ہے جو کہ اپوزیشن پارٹی نے کی ہے. انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا. پہلے والی کی ویڈیو تو آپ تک روبی سے ہوتا کی تو پہنچی ہوگی شاید کہیں نہ جی کہیں جی سے. جی ماشاء اللہ بہت محنت کر رہے ہیں. آپ کا گروپ جو ہے
سب کو میرا سلام کہیے اور شاباش دیجیے. اسی طرح جی دیکھیں ملک میں بھی کریں, ملک سے باہر بھی کریں, بین الاقوامی سطح پہ بھی کریں, یہ ہم سب کا فرض ہے. جی. اب دیکھیں کوئی جس طرح سے خان صاحب نے ان لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے, ویسے تو بہت سارے اور لیڈر آپ انکلوڈنگ یو بہت کچھ کہتے رہے کہ بھائی اصل میں کلپرٹ تو یہ ہیں, مگر خان صاحب نے آگے تو ان کو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ اب تو یہ بھاگ نہیں سکتے. اب تو ہر بندہ ریڑھی والے سے پوچھ لیں, سبزی والے سے پوچھ لیں کہ پرابلم کہاں ہے, وہ آپ کو بتا دے گا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم ہے. جب تک یہ ان چوروں ڈاکوؤں سے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. سمپل سی بات ہے بس. تو ابھی بھی میں ایک پروگرام میں آیا ہوا ہوں. سلمہ زاہد یہاں ممبر آف دی پارلیمنٹ ہیں کینیڈا میں, آج ان کا فنڈ ریزر ہے, یہاں پہ پرائم منسٹر بھی آئے گا انشاءاللہ, ملاقات دوبارہ ہوگی اس سے. تو میں باہر آ کے آپ سے بندے دیکھا آپ کو, میں نے کہا آپ آئے ہوئے ہیں, تو صرف میں آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اوپر لیا اور مجھے بات کرنے کا موقع ملا. اللہ خوش ہے کہ چلیں آپ اپنا کام کیجئے اور بس اس کو آگے بڑھائیے گا. جب پروگرام ختم ہو جائے آپ کا تو آگے بڑھائیے گا. جزاک اللہ. شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی اللہ. بلال شیخ کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے, بات کیجیے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی شیخ محمد بلال بات کر رہا ہوں ساؤتھ کوریا سے بھائی. جی 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 بھائی آپ تو سلام دعا کرنی تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سلامت رکھے, خوش رکھے, صحت دے, تندرستی دے. آمین آمین آمین. بھائی میرا تعلق کراچی جوڑیا بازار سے بھائی میرا. اچھا 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 اچھا. جی 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 جی. ٹھیک ہے ساتھی, اللہ آپ آتے رہیے, انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. جی شکریہ بلال. یہ NAB 124 کی آئی ڈی سے نیب 124. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے, اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. میں درخواست کروں گا نثار بھائی سے. نثار بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے, بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو نثار میاں, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بھائی, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ کی آج درد مندانہ اپیل ایک اس انسان کے لیے, اب اس کے ماضی میں ہمیں نہیں جانا چاہیے, لیکن آپ نے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی رنگ, نسل, مذہب, سیاسی دشمنی کے بغیر آپ نے حمایت کی ہے. اور ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے, میں کھل کے بتاتا ہوں, سب سنیں, دنیا سنیں, ہم کسی چور کے لیے, ملک کے دشمن کے لیے یہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں, ہم بے شک انصاف بے کے شک. لیے کر رہے ہیں. اب اگر یہ سننے والے, اور اگر اس کے بعد جب آپ کا براڈ ختم ہوگا تو ہم تمام ساتھیوں سے, جس طرح ہمارا ایک طریقہ کار ہے اور دنیا میں ساتھی سنتے ہوں گے, اور مصطفیٰ بھائی نے, آپ نے وضاحت سے کہا ہے اور سب سمجھدار ہیں, پہلے نام علاقے کا نہیں بتاتے تھے, اب بتا دیا نا, جڑیا بازار, جوڑو جوڑو. آپ نے ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور خدا آپ کی غیبی مدد کرے گا, خدا آپ کی غیبی مدد کرے گا. اور سننے والوں آمین. سے, خصوصاً ملک میں رہنے والے سندھی, مہاجر, پنجابی, پٹھان, پختون, سرائکی, کچھی, ہزارے وال, چھوڑیں ان چیزوں کو, آئیں انسانیت پہ. یہ چیزیں عارضی ہیں, کوئی سندھی کیا کرے گا؟ محبت دکھاؤ, انصاف قائم کرو, دنیا تمہیں جو ہے منصف تو کہے. آج کوئی اپنے گھر کا شخص چوریوں میں ملوث ہے, جب سینیٹ اور چیئرمین اور وزارت عظمیٰ اور صدارت اور گورنرشپ پیسوں پہ غیر منصفانہ
فیصلوں سے بکتے رہیں، اس دور میں حسین نکلنا ہے، پھر وہ الطاف حسین ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی اپیل کو ہم لبیک کرتے ہیں، اور اس دوران میں تمام ساتھیوں سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی بھی، کیونکہ مرتضیٰ جتوئی کے گھر پہ ریڈ ہوئی ہے، یہ جو ہے پیر پگاڑے گروپ میں ہیں، جی GDA جی جو جی ہے، جی جی یہ جو ان کے گھر پہ پیر ریڈ ہوئی پگارا ہے۔ صاحب کی جو پارٹی ہے، جو اتحاد ہے، اس کے خلاف فوج نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا، اس کے خلاف بھی۔ ہاں ہاں، اور اس میں ایک نام بھی بتا دوں کہ ذوالفقار مرزا نے بھی، آج آپ کا امتحان ہوگا، جیسے آپ نے عمران خان کے لیے، اور جو عمران خان نے آپ کے لیے کہا، جو ذوالفقار مرزا نے آپ کے لیے کہا، اس کے گھر پہ بھی جو ہے ریڈ ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ سنا ہے۔ اور کل سائیں جی ایم سید کے پوتے ہیں زین شاہ، گلشن حدید پریس کلب سے سائیں جی ایم سید کے پوتے ہیں سید زین شاہ، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے صدر ہیں۔ میں ایک جلال منٹ محمود صاحب، نثار تمہیں یہاں روک کر یہ کہوں گا، اچانک مجھے یاد آ گیا کہ اس وقت لاہور میں جو ایک کالج کی طالبہ کے ساتھ افسوسناک دل خراش واقعہ، میں اسے بیان نہیں کر سکتا، جو ہوا ہے، اس پر پورے ملک میں اسٹوڈنٹس بالکل اس طرح نکل رہے ہیں جیسے بنگلہ دیش میں نکلے۔ میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی کل احتجاج میں شریک ہو کر حق اور انصاف کے حصول کے لیے اس مظاہرے کو پرامن کامیاب بنائیں۔ بہت شکریہ جی۔ اور نثار میاں، نثار پامر، نثار پامر، بھائی نثار بھائی کا جو نیٹ ورک لو شو کر رہا ہے، نیٹ جی ورک بھائی، تو اور گزارش اور دوسری یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا کے گھر پہ ریڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ماضی میں اس نے کیا کہا آپ کو سب کو دنیا کو معلوم ہے۔ اور رواداری سندھ، ان کی دعویٰ ہے کہ جو رواداری، جو یہاں پر ڈاکٹر شاہ نواز کمبر جو عمر کوٹ کے ہیں، جہاں پر 55% ہندو اقلیتی رہتے ہیں اور 45% مسلم رہتے ہیں، وہاں کبھی بھی جو ہے آپ تھانے، پورے پولیس اسٹیشن میں 10 سال پیچھے کی جو ہے تھانوں کی رپورٹ لے لیں، کہیں ایک سال میں قتل اور ڈکیتی ہوئی نہیں ہے۔ ایسا پرامن اور محبتوں والا اس غربت کے دور میں اور مسائل سہولتیں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اتنے پیار محبت میں رہتے تھے۔ اب ان علاقوں میں JUI فضل الرحمان صاحب پورے مذہبی لوگوں کو، جس طرح میرپور خاص میں انہوں نے اہتمام کیا ہے، کراچی میں کیا ہے، اور کراچی میں جیسے رواداری سندھ کا مظاہرہ تھا تو اس دن پورے کراچی کے مذہبی لوگوں نے ہر علاقے میں احتجاج کیا تھا، اور یہ نفرت بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں اسی ہی حوالے سے جو رواداری کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے دلوں سے جو ہے ماضی کی شکایتوں کے اعلیٰ مقصد کے حاصل کے لیے اپنے ظرف کا مظاہرہ کریں۔ صرف الطاف حسین کے اوپر یہ حق نہیں ہے، مدعی اگر نہ نکلے تو الطاف حسین نے تو پہلے دن سے چیختا آیا ہے، اکیلا تھا، آج آپ میں اور دوسروں میں تھوڑی ہمت دیکھیے تو الطاف حسین نے اور آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو آؤ آج چھوڑو ان چیزوں کو کہ الطاف حسین کیا کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اگر درست ہے تو یار مدد کرو، اگر غلط ہے تو کھل کے کہو تو صحیح۔ باقی جو ہے آپ اپنی خواہشوں کا فیصلہ دیں تو یہ ایک سچ نہیں ہے۔ حقیقت پہ پہنچنے کے لیے ریئلٹی کی ضرورت ہے، کردار کی ضرورت ہے، علم اور خاندان کی ضرورت نہیں ہے، صحیح کریکٹر کی ضرورت ہے۔ 1978 سے لے کر آج تک
تول لیں ناپ لیں، غلطیاں کوتاہیاں جن کی بھی ہیں ان کو بھی تول لیں ناپ لیں، اگر ان میں سے ہماری خامیاں کم ہوں تو یار چھوڑیں تو صحیح، آزمائیں تو صحیح۔ دنیا نے نثار اگر پنور ریجیکٹ کیا نثار تو پنور ہم پھر بھی جو ہے نثار کوئی پنور نثار پنور ذرا سا جی بھائی جو سندھی اسٹوڈنٹ ہیں سندھی اسپیکنگ ان سے ذرا جی جی ایک بھائی 30 سیکنڈ 1 منٹ کے لیے ذرا ان سے سندھی میں انہیں اپیل کر دو۔ ہاں سائیں سندھی بھائرو मां तव्हांखे हिकु गुज़ारिश थो कयां त अॼु मुल्क पाकिस्तान में पंहिंजे घर सूबे सिंध में मुख़्तलिफ़ ज़बाननि मुख़्तलिफ़ मज़ाहिबनि सां ताल्लुक़ रखंदड़ माण्हू पंहिंजे जाग्राफियाई हदूद में रहंदा आहिनि। हाणे असांजा जेकॾहिं हिक ॿिए खे पसंदि ऐं न पसंदि जे लाइ इख़्तिलाफ़नि खे रखी करे ऐं लिबरल माण्हू जेके ख़ुदा ते भरोसो कंदड़ माण्हू कंहिंखे नुक़सान न ॾींदड़ माण्हू इंसाफ़ जी दावा कंदड़ माण्हू उन्हनि खे त मुतफ़िक़ थियणो पवंदो लाज़िमी। हुदूद असांजी कश्मीर खां जेकॾहिं कराची ताईं आहे त कराची जे दिलि ऐं कराची जे क़ाइद खे जेकॾहिं वाक़ई ही तव्हां सम्झो था त अल्ताफ़ हुसैन खे उर्दू स्पीकिंग जेके महाजर चइजे थो पियो उहे पसंदि कनि था ऐं ही जाली MQM जबरन सम्झनि था त पोइ अल्ताफ़ हुसैन सां यार ॻाल्हाइण में छा आहे। जेकॾहिं तव्हांखे नंबर कोन्हे अल्ताफ़ हुसैन भाउ जो त मां ॾियां, छॾियो इन्हनि शयुनि खे। महाजर सिंधी छॾियो यार, जिते मफ़ादात आहिनि उते सभु सिंधी महाजर को कुझु बि कोन्हे, बकवास आहे। जिते कारोबार आहे, जिते लेन देन आहे, जिते हराम जी ॻाल्हि आहे, जिते मफ़ादात जी ॻाल्हि आहे त न उते को सिंधी आहे, न को महाजर आहे, न को शियो आहे, न सुन्नी आहे, न सिंधी आहे, न बलोच आहे। सिंध में सिंधी पंजाबी बलोच ये तासुब है, एक हकीकत है, लेकिन वक्त का तकाजा है कि पैगाम मोहब्बत को लतीफ़ की धरती है जिसने मोहब्बत का दर्स दिया, जिसने हिंदू मुसलमान को नहीं देखा। उस क़यादत पे भरोसा करो जो जुर्रत से बात कर सके। अगर सिंध में बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के कोई जुर्रत से बात करे तो मैं खुदा की कसम इमरान खान को समझता हूं, उसने जेल तो कबूल किया है ना। बाहर भी बहुत बैठे हैं, नामवर हैं मेरे लिए, वो सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनके लिए कोई लाए अमल तो होना चाहिए ना। सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। नफरत से मिला क्या है? मोहब्बतों का पैगाम क्यों नहीं भेजते हो? पड़ोसी जो हैं, नेबर जो हैं, अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, ईरान हो या जो भी हो, तो उनके साथ मोहब्बतों का क्यों न रिश्ता जोड़े, क्यों न जोड़े? वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो मां सिंधी भाइरनि खे गुज़ारिश थो कयां त उन क़यादत ते भरोसो कयो। अल्ताफ़ हुसैन तव्हांजे पोयों तयारु आहे, पर जेकॾहिं तव्हांजी क़यादत बुज़दिल ऐं कमज़ोर ऐं मसलिहत पसंदि आहे त पोइ यार पंहिंजी क़यादत खां ख़ुदा हाफ़िज़ चई करे तादाद वर्करनि जो घणो आहे साईं। असांखे न खपनि इन्हनि वॾियुनि गाॾियुनि वारा जिन वटि डबल केबिन आहिनि। किथां आयूं साईं? जेकॾहिं अथनि त अलाह बख़्शे ॾियनि। जेके पैदल हलन था, जो पैदल चल रहे हैं, जिनको घर मकान नहीं है, जिनकी माँ इलाज के लिए तड़पती है, कोई है कार्डियो का इलाज, कोई न्यूरो सर्जरी का है कराची के अलावा पूरे मुल्क में? तो ये बता दो।
यार ऐसे इंस्टीट्यूट खोलें, ऐसे कारखाने पूरे मुल्क के हर इलाके में लगाएं जहां पर लोहा, पीतल, पत्थर, सोना, पानी, मीठा पानी ज्यादा हो तो उसको हजम करने के लिए समंदर, बंदर, गैस, तेल, इससे बढ़ के क्या जो है तुम्हें चाहिए। आओ मिलके इसकी जो है मालकी करें, हक हाकिमियत पर रहें कि हम इसके वारिस हैं, इसके मुहाफिज हैं। आओ सब मिलके जो भी ताकतवर हैं उस शख्स को क़यादत दें जिससे जमानत लो कि आपके पास क्या शेड्यूल है। आप हमें अब जैसे पहाड़ी इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, सिंध में कोयला कैसे निकलता है, डिपार्टमेंटें कैसे चलाएंगे, इंसाफ कैसे कायम करेंगे, पुलिस कैसे जो है वो बेहतर होगी। ईमानदारी की बात है कि हमें वो क़यादत चाहिए, जो भी हो वो मुस्लिम हो या ना हो। अब मेरी तो यही ख्वाहिश है और आपकी यही बेशक ख्वाहिश है। आप बेशक, बहुत जीते रहो मियाँ निसार पंवर, बहुत अच्छा पैगाम दिया है तुमने सबको। अल्लाह खुश रखे तुमको भी, तुम्हारे अहल खाना को भी, सबको खुश रखे। बहुत आमीन अल्लाह करम फरमाए, आमीन। आमीन सुम्मा। इक़्तिदार के लिए जरदारी साहब आता था, जिसने हमें ये बताया था, अब्दुल्ला शाह, जिसने बताया था कि मेरा भाई चचा एहसान शाह MQM ने अगवा करके कत्ल किया है। उसके पलांद में, उसके बदले में अल्ताफ हुसैन के भाई नासिर हुसैन और आरिफ हुसैन भतीजे नौजवान को हमने कब्जे में किया है, हम बदला लेंगे। चलो ठीक है, आपने लिया। अरे फिर क्यों आए थे 90 पे? 90 से आने से पहले तो कब्रिस्तान में आए थे ना, वहां फातिहा पड़ी थी ना कि ये बेगुनाह है। फिर कैसे कहते हो कि हमने जो है अल्ताफ हुसैन के भाई को जो है वो दुश्मनी के पलांद में मारा? इक़्तिदार के लिए सब कुछ करते हो तो हम इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए क्यों नहीं सोचते हो? बख्तावर के लिए सोचते हो, आसफा के लिए सोचते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लाहौर में हुआ है ये तो जाहिर हुआ है साईं, ये तो सिर्फ जाहिर हुआ है। खुदा की कसम, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर ये मजालिम नहीं होते हैं? कौन से ऐसे मदरसे हैं जहां जो इस्लाम सिखाया जाता है, वहां पर ये फितरत है साईं। उसका एक तरीक़ेकार आपके पास, उसका भी हल है। ऐसे शख्स की क़यादत चाहिए और आपको इक़्तिदार नहीं चाहिए। अब मेरा पैगाम पूरे मुल्क में तमाम सियासी लोगों के लिए और खुसूसन सिंधियों के लिए कि पीर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, वाजिबुल एहतराम है। इक़्तिदार के लिए तो आते थे, अब क्या ज़बान नहीं है, रास्ता नहीं देखा है, फ़ोन नंबर नहीं है, कभी तलब भी हुई है। या जलाल महमूद शाह मेरे लिए काबिल एहतराम है, साईं जेम्स सैद के पोते हैं और सिंध यूनाइटेड पार्टी के चेयरमैन हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। ये GS सिंध जो भी हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, मेरे लिए सब इस मुल्क में बल्कि आलम में रहने वाले तमाम इंसान वाजिबुल एहतराम हैं। तो इक़्तिदार के लिए तो सभी आते थे, किसी ने नहीं समझा कि ये महाजर है। महाजर को जो घटिया समझते हैं, अरे भाई फिर घटिया के पास क्यों गए थे? तुम्हारे पास तो नहीं आया था, उस घटिया ने बिठाया तो उसी घर में। वो छोटा सा यार, हर आम आदमी के पास पाकिस्तान में इतने इससे बड़ा घर है, लेकिन उसने अपनी असलियत नहीं भूली कि मेरी माँ ने यहाँ दिल बैठ तो के नहीं चाह सिलाई रहा मशीन से पंवर के तुमसे इजाजत चाहें, लेकिन लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, तो इसलिए मजबूर ठीक है हूँ भाई, मैं। ठीक है। आपके बाद जो है हम तमाम साथियों से राब्ते करेंगे। ठीक है जज़ाकल्लाह, भाई, अजर। ठीक है। जी शुक्रिया निसार भाई। अब मैं दरख्वास्त करूंगा यूसुफ सईद भाई से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। जी भाई आदाब। तस्लीमा तस्लीमा, जज़ाकल्लाह, जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको सेहत दे। भाई मैं यही कहूँगा कि आपकी बातें सुन के तो यही लग रहा है कि अब ये मसला जो है ना PTI का है, ना किसी मज़हब का है, ना किसी ज़बान का है, ना बेशक बेशक, ये मसला ऑपरेस्ड वर्सेस ऑपरेसर है।
یہ تو جو ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے، اور سب اس وقت جو ہیں جتنے بھی مظلوم پاکستان کے ہیں ان سب کو ایک ساتھ ایک آواز بن کے اٹھنا ہوگا، تاکہ جو ظالم ہیں ان کو ایک وقت میں شکست دی جا سکے اور پاکستان کو بچایا جا سکے۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جس طرح سے ہر قومیت کا تمام اپریس پیپل کا ساتھ دیتے ہیں۔ کاش اور سیاستدان بھی پاکستان میں ایسے ہوتے، لیکن بہرحال آپ جس طرح کر رہے ہیں بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، جیتے رہیے، خوش رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے، صحت تندرستی کے ساتھ۔ درخواست کروں گا فہد مہر کی آئی ڈی سے۔ فہد جی، فہد بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الطاف بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم ہے بھائی۔ الطاف بھائی میرا ایک سوال تھا، آپ کی پارٹی کی طرف سے مطلب آپ لوگوں نے تو مطلب شروع سے آواز اٹھائی تھی، ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کی جو پارٹی تھی اس نے تو مطلب ایک نیکسٹ لیول تک بھی کام کیے تھے، ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کے لیے، تو اس میں آپ کو کہیں تک لگتا ہے اس میں جو آپ نے اور انکلوڈڈ لوگ کیے تھے جیسے کہ پٹھان، سندھی، کوئی بھی ادروائز، انہوں نے آپ کا نام بدنام کرنے کی زیادہ کوشش کری تھی یا نہیں؟ سبھی نے کیے بھائی۔ دیکھو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس کو فوج، آئی ایس آئی، ایم آئی اور پوری فوجی ایجنسیوں، ان کا کام ہے پاکستان کے لوگوں کو کسی طریقے سے مذہب کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، صوبوں کی بنیاد پر، کسی بھی طرح سے انہیں آپس میں دست و گریباں کر دیں۔ بلوچستان کی مثال لیجئے، پورا پاکستان بلوچوں کو غدار کہتا تھا اور آج بھی کہتے ہیں، بدقسمتی دیکھیں آپ یہ، لیکن کسی نے آج تک نہیں بتایا میرے علاوہ، صرف میں نے بتایا ہے تاریخ کے ساتھ کہ بلوچستان کو توپے، ٹینک لے جا کر بلوچستان پر 48 میں قبضہ کیا ہے، 47 میں نہیں۔ جی، اب ان کے گھر پہ قبضہ ہوا ہے تو ہر کسی کو حق حاصل ہے، انسان کا بنیادی بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنے غصب شدہ حقوق ہو، جائیداد ہو، مال ہو، اس کو واپس لینے کے لیے ہر کونا کھٹکھٹائے، ہر جگہ جائے۔ بہت شکریہ۔ جی، شکریہ فہد بھائی۔ ہم درخواست کروں گا سید عرفان سے۔ سید عرفان صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز۔ سید عرفان بھائی، میں درخواست کروں گا عباد کی آئی ڈی سے۔ عباد صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے۔ جی عباد، بات کیجیے۔ السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں الطاف بھائی آپ؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سناؤ۔ میں بھی ٹھیک، الحمدللہ، بالکل۔ آپ کی آواز سنی بڑا اچھا لگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے اور کچھ بات کرنی ہے بعد میں؟ نہیں، بس الطاف بھائی کو بتانا تھا کہ میں میری پیدائش عزیز آباد کی ہے، جزاک اللہ، اور خوش عزیز آباد رہیے۔ میں ہی اور پلا بڑا ہوں میں۔ بچپن سے آپ کی تصویر دیکھی ہے، آپ کے نعرے لگائیں، اور جزاک اللہ، شروع سے آپ جزاک سے اللہ، بات کرنے کی بڑی وہ تھی۔ اچھا اللہ لگا آپ خوش سے بات رکھے۔ کر کے الطاف بھائی۔ جزاک اللہ، خوش رہیے، جیتے رہیے، سلامت شکریہ عباد رہیے۔ بھائی۔ تھینک یو الطاف بھائی۔ درخواست کروں گا فرد نواز کی آئی ڈی سے۔ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے۔ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ جی السلام علیکم الطاف بھائی، اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام۔
اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آمین. دیکھیں آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں، خدا کی قسم چاہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی کو دل میں بس رہی ہیں. اور میرے پاکستانی کراچی سے عوام ہے، ان سے اپیل ہے، خدا کا واسطہ نے آپ نے ابھی الطاف حسین کے انہوں نے جو بھی ایم کے تھے، یہ ابھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو ان ترمیم کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے ان کو ووٹ نہیں دینا کراچی والوں. اب نہیں ہوگا یہ تو. خیر ووٹ تو ابھی بھی جی نہیں دیے. آپ خدا کی قسم کسی سے معلوم کر لیجئے، کسی ایم کیو ایم کے نہیں، پی ٹی آئی کے، جماعت اسلامی کے اور بالکل آزاد امیدواروں کے، ان کو ووٹ کتنے ملے 45 میں. یہ تو بری طریقے سے ایک جگہ نہیں جیتے، 5,000 ووٹ ملے ان کو، بہت دھاندلی کے باوجود. یہ الطاف بھائی کے لیے ایک شعر ہے، جب دور اس بستی کو ہم آباد کریں گے، پھر اس بستی کے لوگ ہمیں یاد کریں گے. اس محفل میں ہم نہ ہوں گے، اس محفل کے لوگ روئیں گے، فریاد کریں گے. خدا کی قسم چاہے کہتا ہوں آج الطاف بھائی کو یاد کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کیونکہ الطاف بھائی نہیں ہے جو عمران خان تھا. عمران خان بھی ابھی جیل میں ہے. دیکھیں جو بھی حق سچ کی آواز اٹھاتا ہے نا، وہ اس کو ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے پاکستان کے قوم کو جو ہماری ماں بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ لاہور میں ہو رہا ہے، اس سے لٹی جا رہی ہیں. کسی یورپ میں نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے. یار مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، مسلمان ہو، خدا کی قسم ایک ہو جاؤ. خدا کی قسم چاہ کہتا ہوں جو الطاف بھائی نے باتیں کی تھی جو آج آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ حق سچ کی بات کی تھی الطاف بھائی نے کہ میں کھڑا ہوں، اس قوم کی خاطر کھڑا ہوں. دیکھیں آج جو اور ہے، یہ صرف دو حکمران، بلاول بھٹو اور زرداری، نواز شریف، کیا ان کا پاکستان ہے؟ پاکستان ہماری پوری قوم کے 25 کروڑ عوام کے ہے. خدا کی قسم کیا کہتا ہوں، آپ صبح باہر نکلو، صبح الطاف بھائی بھی ادھر ہوگا، عمران خان بھی جیل سے باہر ہوگا. خدا کی قسم کیا کہتا ہوں، رب کا واسطہ ہے، میری آپ کے لیے بہت بہت مہربانی، آپ کو رب کا واسطہ دیتا ہوں، ایک ہو جاؤ. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مدینہ بنایا تھا نا، سارے مسلمان ایک ہو گئے تھے. ایک ہو جاؤ، پوری قوم بن جاؤ. بنگلہ دیش میں دیکھو، سری لنکا میں دیکھو، سری لنکا ہندو ہیں، ساری قوم ایک ہو گئی. الطاف بھائی بھی ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، ایسے نہیں وہ باہر بیٹھا ہوا. خدا کی قسم چاہ کہتا ہوں جب قوم بن جائے گی، الطاف بھائی صبح پاکستان میں ہوگا. رب کعبہ کی قسم میں کہہ کے کہتا ہوں، میرے بھائیوں مسلمان بن جاؤ، ایک قوم بن جاؤ. جب قومیں بنتی ہیں نا تو پھر راستے خود بخود بن جاتے ہیں. ان دو خاندانوں کو نہیں چھوڑنا. یہ دو ماشاء خاندان جو ہے، بلاول اللہ. بھٹو کو اردو نہیں آتی، جو یہ ہمارے اوپر وزیر اعظم بننے کا، مریم نانی کو، اس کی کیا سٹرگل ہے؟ میرے الطاف بھائی کی سٹرگل ہے، پوری زندگی کی سٹرگل ہے، یونیورسٹی سے لے کے ابھی تک سٹرگل ہے. اور عمران خان کی سٹرگل ہے. دیکھیں انہوں نے کیا حال کیا. آہنے کا مقصد یہ ہے نا، خدا کا واسطہ ہے، خدا کی قسم چاہ کہتا ہوں ایک قوم بن جاؤ. میرا الطاف بھائی ایسے نہیں باہر بیٹھا ہوا، وہ آپ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ آپ ایک قوم بننا نہیں چاہتے. ایک قوم بن جاؤ، خدا کی قسم چاہتے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس فوج کو، اس سپریم کورٹ کو جو قاضی سفیر بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر چور بٹھائے ہوئے ہیں. کسی غریب کے آنکھ نہیں. میری ماں بہنوں کی عزتیں لٹے جا رہی ہیں، میری بچوں کی عزتیں لٹوئی جا رہی ہیں. کوئی آواز اٹھا سکتا ہے؟ کوئی باہر نکل سکتا ہے؟ صرف موت کا ڈر ہے. موت تو اللہ کے پاس ہے.
اللہ جو جس کو موت دے، صبح بھی آ سکتی ہے، آپ کو بستر بھی آ سکتی ہے. جو الطاف بھائی بات کرتا تھا نا، خدا کی قسم چاہ کہتا ہوں آج آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ یہ سارے چور ہیں، یہ سارے جو ہے نا یزید ہیں، یزید سے بھی بدتر ہے ہمارے قوم کے ساتھ جو کر رہے ہیں. باہر نکلو میرے پاکستانیوں، باہر نکلو. یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. بہت کب جانو شکریہ، گے؟ بہت شکریہ میرے جی بھائی، جی آپ نے بہت اچھا پیغام دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پیغام کو لوگوں کے دلوں میں اتار دے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اے وائی راجپوت اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے. اے وائی راجپوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات کیجئے. الطاف جی بولو. بھائی، سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الطاف وبرکاتہ. بھائی، میرا تعلق آپ کے جزاک اللہ. الطاف بھائی، میں آپ کا یقین مانے بہت بڑا فین ہوں، اور جدھر آپ کی پیدائش ہے میں بھی ادھر کی پیدائش ہوں. پی آئی بی کالونی، جدھر آپ نے اسکول پڑھا تھا میں نے بھی وہیں سے اسکول پڑھا ہے، جیل روڈ اسکول. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. شکریہ راجپوت بھائی. درخواست کروں گا دادا ڈان سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے. دادا ڈان کی آئی ڈی سے. میں درخواست کروں گا عامر خان بھائی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے. ہیلو ہلو. جی عامر، آپ پوسٹ پر چلے گئے، بات کیجئے. میں درخواست کروں گا کنگ آف ہارٹ. جی عامر بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الطاف بھائی، آپ کا فین ہوں میں. ویسے تو میں پٹھان ہوں، مگر آپ کا فین ہوں. آپ کی کچھ باتوں سے بہت اتفاق ہے جو آپ نے پیچھے ماضی میں کی تھی، تو وہ ابھی وہ باتیں سوچتا ہوں تو کافی مجھے ان کے میں کہتا ہوں وہ جو آپ کی اس ٹائم کی پیشن گوئیاں تھی، جو آپ کی اس ٹائم کی باتیں تھی، تو وہ آج مجھے کافی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہے. جو آپ نے باتیں کی تھی فوج کے لیے، حکومت کے لیے، تو کافی باتیں آج آپ کی سچ ثابت ہوئی ہے. تو باقی بس آپ کا فین ہوں تو پٹھان ہوں، مگر بس آپ کی باتیں وہ سوچ کے میں آپ کا کچھ زیادہ فین ہو چکا ہوں میں ابھی. بس یہی مجھے کہنا تھا الطاف بھائی آپ کو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خوش رکھے، سلامت رکھے. ہم سب انسان ہیں پہلے بھائی، انسان ہے سب سے پہلے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے یہ ان کے زندگی میں لائف ٹو لائف بات ہوئی ہے. یہ بھی ایک انسان کا وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے پسندیدہ شخصیت سے آپ کی ایسے بات ہو جائے، تو یہ بھی ایک بہت خوش نصیبی ہے میرے لیے کہ آپ سے میری بات ہوئی ہے. نہیں تو میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں نے تو صرف آپ کی وہ فون پہ اور بس وہ یوٹیوب پہ اور بس وہی اس پہ ہی آواز سنی تھی. تو آج آپ سے ایسے بات ہوئی ہے تو یعنی کہ مجھ سے بات بھی نہیں کی جا رہی، یعنی کہ ایسا ہو چکا ہوں میں، تو اب مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی ہے. تو ابھی بھی میں کراچی گیا تھا تو میں کچھ وہاں پہ گیا تھا جہاں پہ آپ کی آبادی کے لوگ ہیں، تو وہ آج بھی ان کے بےتاب ہے. وہ کہتے ہیں کب ہمیں 90 سے آواز آئے گی الطاف حسین کی، تو وہ آج بھی بےتاب ہے آپ کی آواز سننے کو. بے شک، بے شک. دعا کریں، کوشش کر رہے ہیں. جد و جہد کرنا انسان کا کام ہے، باقی نتائج، نتیجہ اور صلہ دینا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں. آزمائش ہے، بہت برا وقت پاکستان پہ پڑا ہے. پورا پاکستان ہی تباہ برباد ہو گیا، کر دیا ان چور اچکے ڈاکوؤں نے. اللہ پاکستان کے نوجوانوں کو بیدار کر دے. کل کا احتجاج، آج کا احتجاج کامیاب ہو، اور اتنا کامیاب ہو کہ ظالموں کو پتہ لگ جائے
کہ پوری پاکستانی قوم اب پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون، مہاجر، سرائکی، گلگتی، اس سے ہٹ کر صرف ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم پاکستان کو بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ جی الطاف بھائی، سب یہی چاہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائے. ویسے تو میں پی ٹی آئی کا فالوور ہوں، ٹھیک ہے، مگر سب کی یہی دعا ہے کہ سب ایک ہو جائے، سب پاکستان کو بچائے. تو بے پاکستان شک، ہوئے گا تو ہم ہوئیں گے، پاکستان نہیں ہوئے گا تو ہم نہیں ہوئیں گے. پاکستان کو چھوڑا ہوا ہے، ہم پردیش میں بیٹھے یہ کام کرتے ہیں، صرف کیوں؟ یہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا ملک تباہ ہو چکا ہے. تو یہ پاکستان ہوگا تو ہم ہوئیں گے، پاکستان اچھا ہوئے گا تو ہم بھی وہی ہوئیں گے. بہت مہربانی ہے الطاف بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد. جی شکریہ عامر بھائی. بے شک، بے شک، جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ دادا ڈان آپ کو دوبارہ لیا گیا ہے، اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. الطاف بھائی، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے. آمین میں ثم آپ کا آمین. کارکن، میں آپ کا چھوٹا سا کارکن، میری ہائٹ چھوٹی ہے لیکن میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، کارکن لانڈی کا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے الطاف بھائی. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ تم کو بھی صحت، تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے. آمین ثم اور آمین. جزاک الطاف اللہ. بھائی، آپ جتنی محنت کر رہے ہیں، جستجو میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے اور آپ کو بھی. اور آمین دوبارہ ثم سے آمین. بیٹا آمین ثم آمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. شکریہ الطاف بھائی، آپ کی آواز سن لی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. لو یو. جی شکریہ. میں درخواست کروں گا بریو ہارٹ کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے. السلام علیکم، آداب پیر صاحب. وعلیکم السلام. پیر صاحب، جو پیغام آپ نے دیا ہے نا عمران خان جی جی صاحب کے لیے، تو جی جی شروع سے آپ دیتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاء اللہ سے. اور ہے جی نا، جی چاہے وہ ہے نا نواز شریف صاحب ہوں، یا ان کی اہلیہ کے انتقال کا ہو، یا ان کی بیماری کا ہو، باقاعدہ ہے نا ہماری ہے نا رابطہ کمیٹی کے ارکان ان کے پاس گئے ہیں، آپ کا پیغام لے کے گئے. تو بھائی آپ کی طرف سے تو اسٹرگل شروع ہو گئی ہے پچھلے 1.5 سالوں سے. اگر یہ اسٹرگل جو ہے ہم ہے نا مانا کہ پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بالکل سرنڈر ہو چکی ہے، ان کے قدموں میں گر چکی ہے، لیکن جو اوورسیز کی قیادت ہے وہ بطور کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور وہ پاکستان کی قیادت کے اگینسٹ ہے. اگر ہم ان سے اپنے روابط بڑھائیں، ان سے ہم گفتگو کا آغاز شروع کریں، تو جو آپ کا جو ویژن ہے بھائی وہ مزید اور بڑھ جائے گا. کیونکہ بعض لوگ ہے نا براؤڈ پہ نہیں آ پاتے، وہ لوگ نہیں سن پاتے. لیکن اگر ہماری آپ کی طرف سے یا جو ایک ایڈوائس ہے، ایک میرا ایک مشورہ ہے، چھوٹی سی میری دل کی بات ہے، تو اگر ہم اس طرح کریں تو ان کے ذمہ داروں میں ہماری جو ہے نا وہ بات پہنچ سکے گی، جو آپ کا پیغام ہے وہ ان تک پہنچ سکے گا. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی. جزاک اللہ. بے شک، بے شک، بے شک، سب کو کرنا چاہیے محنت. شکریہ بھائی. میں ولایت علی بھائی سے درخواست کروں گا. ولایت علی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز. ولایت علی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. اسی دوران میں عاصم علی سے کہوں گا. اچھا ولایت، جی جی ولایت بھائی. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے بھائی؟ اللہ کا کرم. بھائی کافی عرصے سے میں بڑی کوشش کر رہا تھا، یہ اپنا ٹک ٹاک پہ جو ہے مطلب وہ جوائن نہیں ہو پا رہا تھا، کافی عرصے سے لگا ہوا، 2-3 مہینے سے کوشش کر رہا تھا، تو کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا. پھر ابھی نبیل بھائی نے جو دیا تھا نا، تو ایک ہاں وہ وی پی این نبیل بھائی نے ویڈیو لاگ نکالا ہے، اس کو خود بھی آپ دیکھیں، سمجھیں، جی بھائی. اور ساتھی آپ خود سمجھیں خالی نہیں، بلکہ آپ دیگر ساتھیوں کو بھی سمجھائیں. جی بھائی، جی بھائی، بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہم میں شیئر بھی کرتا ہوں ساتھیوں سے، اور ان کو بتاتا بھی ہوں یہ ساری چیزیں. جزاک اور اللہ، بھائی آپ جزاک سے بات کرنے کے دل زیادہ، اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے، سلامتی دے، پاک پروردگار آپ کو اسی طرح آمین. استقامت دے، اور ہم آپ کے پیچھے اسی طرح جد و جہد میں آگے کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ. آج ہمیں 30 سال تو ہوگا بھائی مجھے آپ کے ساتھ لگے ہوئے
اس کام سے. آج میں 60-64 سال کا ہو چکا ہوں, ریٹائر ہو گیا ہوں KDA سے. تو انشاءاللہ میں ابھی بھی ڈٹا ہوا ہوں, ابھی بھی میرے میں عزم اور حوصلہ ہے, اور دعا ہے کہ اللہ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے, ہم سب ثابت قدم رہیں گے آپ کے ساتھ. آمین ثم آمین. یا اللہ آپ کے دل کی بات جو ہے اسے پورا کر دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. شکریہ ولایت بھائی. وعلیکم السلام. میں درخواست کروں گا عاصم علی کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے, بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الطاف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا کرم ہے, آپ سنائیے. الحمدللہ. کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ سے بات ہو سکے گی. وقت نے کیسا چکر کھایا اور آپ سے بات ہو رہی ہے, کبھی سوچا نہیں تھا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. صحیح نصیب. صحیح نصیب. باتیں الطاف بھائی بہت سی کرنے والی ہیں, لیکن ہم ان کو چھوڑتے ہیں, وہ پرانی باتیں ہیں جو حال کی گھڑی کے اندر. آپ ایک سوال میرا آپ سے ہے, کیا آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک دن کے اندر آپ کی پارٹی کو ختم کر دیا؟ جو الطاف بھائی کہتے نہیں سکتے تھے, جو آپ کے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے, وہ الطاف صاحب سے آپ کے اوپر آ گئے اور انہوں نے ایک دم آپ سے بالکل پیچھے ناتا توڑ دیا. PTI کے اوپر انہوں نے تو 9 مئی کا بہانہ بنا کے تو ان کی پارٹی کو تو ایسی تیسی کر دیا, لیکن وہ کیا تھا کہ عوام کی کمٹمنٹ تھی, عوام عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, اس میں سے عوام نے ان لوگوں کو ووٹ دے کے بھی جتا دیا. لیڈرشپ سٹل کمپرومائز ہے, کوئی ڈرتی ہے, کوئی کمپرومائز ہے, کوئی پوزیشن سے بیٹھا ہوا ہے. لیکن میں صرف ایک یہ چیز جاننا چاہ رہا ہوں, آپ پہ ایسا تو کوئی 9 مئی کا وہ نہیں تھا, ایک دن میں آپ کی پارٹی کیسے ٹوٹ گئی؟ بس میرا اتنا سوال ہے. اللہ حافظ. جزاک اللہ. دیکھیے, اگر آپ یہ لوگ جو غدار بنے ہیں, جیسے PTI کے سینکڑوں لیڈرز, سینکڑوں کارکن فوج کے مظالم سے تنگ آ کر وہ تحریک پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے جہانگیر ترین کی, ایک ہی رات کے اندر 9 مئی کے بعد دوسرے دن سے معافی نامے شروع ہو گئے تھے. تو اس وقت آپ دیکھیے صرف کارکن باقی بچا, باقی پوری PTI کی لیڈرشپ جو ہے وہ غائب ہے میدان سے. اب رہا 2016 22 اگست 2016 میں یہ علیحدہ ہوئے ہیں. اس کے بعد جتنے الیکشنز ہوئے ہیں میں نے بائیکاٹ کیا ہے, اور یہ جو فاروق ستار جس نے اپنے MQM-PIB اپنا گھر اس نے ہیڈ کوارٹر بنا لیا, اس کی بھی ضمانت ضبط ہو گئی بھائی. ان میں سے سب کی ضمانتیں ضبط ہوئی تھیں. یہ مصطفیٰ کمال بے غیرت, اس کی ضمانت ضبط ہوئی تھی. لیکن اب اس کا تو کوئی اس الیکشن میں بھی یہ ہار گئے. لیکن فوج زندہ باد, جسے چاہے جتا دے, جسے چاہے ہرا دے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. صاحب جان کی ID سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. صاحب جان. السلام علیکم. الطاف بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام. اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے؟ اللہ کا کرم. الطاف بھائی ہمارے خوش نصیبی ہے, آپ نے کال پہ ہمیں اٹھایا. الطاف بھائی عابد صدیقی کا بھائی بات کر رہا ہوں, لیاری سیکٹر سے. کیسے ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ اللہ کا کرم ہے. اللہ بس اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اتنی دعا ہے ہمارے لیے, آپ کے لیے. جزاک اللہ. بس دعاؤں میں یاد رکھو, اللہ بہتر کرنے والا ہے, وہی کارساز ہے. آمین ثم آمین. ماجد کی ID سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے, بات کیجیے. درخواست کروں گا ماجد کی ID سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے, آپ کو دوبارہ لیا گیا ہے. جی السلام علیکم الطاف بھائی, میں ماجد بول رہا ہوں نیو یارک سے. تو وعلیکم السلام. میرا تعلق لاہور سے ہے. میں نے آپ کا لاہور کا جلسہ اٹینڈ کیا تھا, تو کافی اچھا جلسہ تھا. ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر. تو الطاف بھائی
میری آپ سے یہ صرف سوال یہ ہے کہ اب کیونکہ جیسے کہ پہلے تو بہت سے پنجاب کے لوگ ہو گئے یا جہاں کے بھی پاکستان کے بہت سے لوگوں نے یہ جانا کہ شاید آپ غلط تھے اور جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج درست تھی، لیکن اب جو کہ حالات بتا رہے ہیں کہ آپ بالکل درست تھے اور جزاک آپ اللہ. نہ آپ غدار تھے، نہ آپ جو ہے وہ کوئی پاکستان کے خلاف تھے، بلکہ ایک محب وطن پاکستانی تھے۔ اب آپ کیا، مجھے صرف اب یہ جاننا ہے کہ جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں، مارا ماری ہے، لوگوں کے بچے اغوا ہو رہے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ کھل کے سامنے آ گئی ہے، فوج کا کردار کھل کے سامنے آ گیا ہے، مطلب کیا کہہ رہے ہیں فوج والے؟ اب چاہتے کیا ہیں؟ اب ملک میں کیا چاہ رہے ہیں اور اینڈ ہوگا کیا؟ لیٹس سپوز ابھی مطلب ان کے بچے ہم پہ حکمران آ گئے ہیں، کسی کا مطلب مجھے صرف یہ چاہیے کہ اب بنے گا کیا؟ آخر آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اب آپ تو ماشاءاللہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ ہی درست آدمی تھے، اور میں آپ سے دوسری درخواست یہ کروں گا کہ کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے اب پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو بتائیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم ایک طریقے سے چلیں۔ تو یہی میری آپ سے درخواست ہے، اور اس کا جواب لازمی دیں کہ پاکستان کا اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا؟ مطلب جزاک اللہ، جزاک بہت اللہ. شکریہ، بہت شکریہ۔ بڑی عنایت. دیکھیے اس وقت ایک آواز تھی صرف الطاف حسین کی. پورے پاکستان میں کوئی لیڈر اگر ہے تو مجھے بتا دیں جس نے اس طرح ایکسپوز کیا ہو فوج، آئی ایس آئی اور ملٹری کو، ایم آئی کو، کہ یہ کس طرح ملک میں غدار کسی کو قرار دیتے ہیں، کسی کو محب وطن. ہر وہ آدمی محب وطن ہے جو چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، جس نے سرکاری خزانہ لوٹا. اب ایسی صورت میں میرے بھائی پھر لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، کسی بھی جماعت کے ہوں، برے وقت میں، کڑے وقت میں. یہ بہت طویل تاریخ ہے. اب جیسے میں نے ابھی ابتدا میں کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ہڑتال کی آج جو اپیل ہے، یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ہے. کارکن آنسو گیس کھا رہا ہے، ربر کی گولیاں کھا رہا ہے، پٹ رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے. اور یاد رکھیے دنیا میں انقلاب دنیا میں انقلاب کارکنان ہی لاتے ہیں، عوام ہی لاتے ہیں. میں اگر عوام اٹھ جائیں پاکستان بچ جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ عوام سو گئے پاکستان بھی سو جائے گا. بہت شکریہ. یہ سہیل یوسف بھائی سے درخواست کروں گا، اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے. سہیل بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. یہ لوگوں نے ڈبل ٹیپنگ بند کر دی ہے. بھائی آداب. تسلیمات. جی بھائی آج ساتھی ذرا رکیے گا پلیز. جتنے بھی ساتھی ہمدرد براڈ پر موجود ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ڈبل ٹیپ پلیز جاری رکھیے. اور اس وقت ہم 88.3K پہ پہنچے گئے. ہمیں فوری طور پر اس کو 100K کرنا، پھر اس کے بعد بھی آگے بھی اس کو ٹارگٹ جاری رکھیں گے. تو پلیز ڈبل ٹیپ کرتے جائیے. بہت شکریہ. جی بھائی، میں بس یہ کل کا دن بہت اہم ہے. آپ نے جس طرح یہ بیڑا اٹھایا ہے، جس تواتر کے ساتھ آپ یہ چیزیں کہہ رہے ہیں لوگوں کو، اب لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے کا نعرہ یہ ہم کیوں لگاتے ہیں. کہ رہنما جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے منزل پنہا ہوتی ہے ایکچولی. وہ منزل سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تاریخی بات کہی ہے، بہت عمدہ. 92 کا آپریشن جب چل رہا تھا بھائی، اور حاجی کیمپ لگا، قاضی احمد طارق سمیت بڑے بڑے نام جو ہے وہاں ریت کی دیوار کی طرح ٹھیر ہو گئے جا کے.
تو اس وقت جب آپ کو آپ کے خلاف ایک سازش کی گئی اور آپ کو مانس کرنے کے لیے اور یہ دباؤ ڈالا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی آپ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اس وقت ظاہر ہے جو آپ کے چاہنے والے تھے، جو آپ کی ہدایت پر جو ہے وہ زیر زمین چلے گئے تھے اور لیکن ایکٹیو تھے، کام کر رہے تھے بھرپور طریقے سے، ان کارکنوں نے یہ نعرہ اس وقت جو ہے وہ ایجاد کیا تھا اور اس کو کہا گیا تھا کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، ہمارا رہنما ہمارا سب کچھ ہے۔ اور بہت سارے لوگ، چونکہ موقع ہے بھائی، تو یہ پچھلے دنوں بکواس کی تھی کمالو نے، جس کا میں نام بھی جو ہے کمال نہیں لینا چاہتا، کمالو بےغیرت انسان، غدار، منافق اعظم، منکرین حلف قرآن، بےغیرت نے جس طرح کی بکواس کی تھی اور شرم نہیں آتی ان کو یہ جواب دینا اور ان نوجوان نسل کو یہ سمجھانا کہ جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ منزل نہیں چاہیے، رہنما چاہیے، تو منزل کیوں نہیں چاہیے؟ ارے بھائی منزل بھی چاہیے لیکن رہنما کے ساتھ چاہیے، رہنما ہوگا تو منزل ملے گی۔ رہنما کے بغیر دنیا کی کوئی تاریخ میں اٹھا کے دکھا دو کہ رہنما کے بغیر کوئی منزل ملی ہو، کوئی انقلاب بتا دو۔ سب سے بڑی مثال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی رہنما تھے۔ اس کے بعد آپ انقلاب روس اٹھا لیں، چین کا انقلاب اٹھا لیں، روس کا انقلاب اٹھا لیں، دنیا کے بڑے بڑے انقلاب، ایران کا انقلاب اٹھا لیں، کیا وہ رہنما کے بغیر آیا تھا یا ان سانپوں سپولیوں کے ساتھ آیا تھا؟ کبھی بھی انقلاب جو ہے وہ بچھو ڈنک مارنے والے سپولیے، سانپ آستین کے، ان کی وجہ سے انقلاب نہیں آتا، رہنما کی وجہ سے آتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں منزل نہیں، ہمیں رہنما چاہیے۔ ہمارا رہنما ہے تو ہمیں منزل ملے گی، اور ہمارا رہنما ایسا ہے کہ لاکھوں میں ایک ہے، اس جیسا رہنما ہے ہی نہیں۔ جو اس وقت پاکستان میں عمران خان جیل کے اندر ہے، باقی سارے 2 نمبر سیاستدان ہیں، واحد الطاف حسین ہے جو عمران خان کے لیے بھی آواز اٹھا رہا ہے، پورے پاکستان کے مظلوموں کو جمع کر کے لے کے چل، جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح تمہیں نکلنا ہے۔ تمہاری قیادت جو ہے وہ بک چکی ہے، تمہاری قیادت جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ISI ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں بک چکی ہے۔ وہ کبھی بھی جدوجہد نہیں کرے گی، وہ کبھی عمران خان کو باہر نہیں آنے دے گی۔ الطاف حسین آپ کو یہ بتا رہے ہیں، الطاف بھائی آپ کو یہ بتا رہے ہیں، اور آپ ناؤ اور نیور، عمران خان کہہ چکے ہیں نا، ناؤ اور نیور، ڈو اور ڈائی، لیکن نہیں کیا ان لوگوں نے۔ آپ لیکن باہر رہ کے جس طریقے سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، بھائی کل کا دن انتہائی اہم ہے، آپ کی آواز پہ لبیک کہنا ہوگا۔ عمران خان بھی باہر آ جائے گا، پاکستان میں انقلاب بھی آ جائے گا، پاکستان سے 2% شافیہ کو لاتے جوتے مار کر لوگ نکالیں گے اگر کل کے دن کو ضائع کر دیا تو۔ یہ میں کہہ رہا ہوں بھائی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مختصر الفاظ میں بہت طویل کہانی کو آپ نے کوزے میں بند کر دیا۔ جزاک اللہ، جیتے رہیے، خوش رہیے۔ سلامت رہیں بھائی، آپ کو ڈھیروں دعائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمارے ساتھ۔ جی گریٹ کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ گریٹ کی آئی ڈی سے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الطاف بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں۔ جی 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 جی۔ اور آپ کے بارے میں بڑا سنا، آپ PTI کے ماشاءاللہ بہت اچھے فین ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں بھی وہ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہم لوگ بھی یہاں پہ بہت کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے، پارلیمنٹ میں بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر جگہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہیومن رائٹس میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں ان کی۔ جی 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 جی، مجھے کینیڈا کے جو ساتھی ایک گروپ ہے جو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، کینیڈین جو پارلیمنٹ ہے اس کے اراکین سے مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ساتھی، بہت۔ اور اس کے لیے پھر ہم لوگ بھی یہ کر رہے ہیں کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کافی دوست ہیں جو یہاں پہ MQM سے بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی کافی کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس جی دیکھیے، ذرا غور سے اس بات کو سنیے کہ ایک کاز، مشن، مقصد، نظریہ، جد و جہد، مقصد کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اب اگر اس مقصد کے حصول کے لیے اپیل کی جائے
تمام عوام سے جو مظلوم ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ ایک چھتری تلے جمع ہو جائیں، اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے اپنا حصہ ڈالا، کیسے؟ دامے در میں سخن قد میں، زبان سے میں نے تبلیغ کی، میں نے بھاگ دوڑ کر کے تبلیغ کی، میں نے مال سے۔ تو جس کسی کے بس میں جتنا بھی ہو، ایک ایک پاکستانی اپنا حصہ ڈالے، پاکستان بچ جائے گا۔ بار بار گھڑی گھڑی دہرا رہا ہوں میں، ورنہ یہ فوج نے پہلے پاکستان توڑا اور اب مزید یہ تباہ برباد کر دیں گے باقی ماندہ پاکستان کے لیے۔ لہذا نوجوانوں کو اور ہر کسی کو اپنا اپنا حصہ جو بھی اس کے بس میں وہ ڈالے۔ بہت شکریہ۔ یہ محمد حسنین کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے۔ جی السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ الطاف بھائی میں حسنین بات کر رہا ہوں، برمنگم میں ہوتا ہوں۔ بیسیکلی میرا تعلق سانگٹ شہداد پور سے ہے۔ اچھا جی 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 الطاف بھائی، اور میں ویسے کراچی میں سر سید یونیورسٹی سے میں نے اپنی گریجویشن کی ہے، وہاں اے پی ایم ایس او کا میں ساتھی رہ چکا ہوں۔ آج ماشاءاللہ سے آپ کو ہر وہ بچہ، ہر وہ اسٹوڈنٹ آپ کو یاد کرتا ہے جو آپ کے ٹائم پہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ پاکستان کے تو وہ حالات ہے کہ ہم اپنی پوری فیملیاں، پوری جائیدادیں بیچ کر باہر نکل رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے حکمران جو ابھی آ گئے ہمارے اوپر سپرد کر دیے گئے ہیں، تو ان سے تو ہم توبہ کرتے ہیں۔ آپ تھے تو ایک ہمارے دل میں جذبہ تھا کہ نہیں ہم مہاجر ہیں، ہمیں کہتے ہوئے بھی فخر ہوتا تھا کہ ہم مہاجر ہیں۔ بٹ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے خاص طور پہ سندھ کی، وہاں تو مہاجر کا سمجھ لو نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ ایک ہماری جو پہچان تھی وہ صرف اور صرف الطاف بھائی کی وجہ سے تھی۔ بس آج میں روز آپ کو سنتا ہوں، روز آپ کی آواز سنتا ہوں، تو وہی جناح پارک والا جو ہے، جو جلسہ جہاں میری ڈیوٹی لگی تھی، وہی یاد آ جاتا ہے ہمیشہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، ہمت دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ فوراً مرکز سے رابطہ کریں۔ برمنگم کے اندر ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کر برمنگم میں ایک زمانے میں اتنا مضبوط یونٹ ہوتا تھا کہ میں نے آج سے 30 سال پہلے 25 سال پہلے میں نے وہاں پر خطاب کیا تھا برمنگم یونیورسٹی میں۔ ماشاءاللہ۔ بس میں بھی چاہتا ہوں مجھے تھوڑا سا آپ راستہ بتائیں تاکہ جو کام میں نے پاکستان میں کراچی میں کیا تھا وہی یہاں پر کرے، کیونکہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے اس وقت معین خان موجود ہیں، اپنے کنوینر مصطفیٰ عزیز آبادی موجود ہیں۔ آپ ان کو ان باکس میں میسج کر دیں، ان باکس میں یہ آپ کو میسج کر دیں گے، اور آپ ان کو میسج کرنے کے بعد پھر ٹیلی فون نمبر بعد میں ایکسچینج کر لیجئے، آپ کو یہ پوری تفصیل بتا دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ میرے ساتھ شہداد پور سٹی کے 4 فیملیز آئی ہوئی ہے یہاں برمنگم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی 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 شہداد پور سٹی کے عرفان بھائی آپ کو سیکٹر انچارج رہ چکے، عارف بھائی سیکٹر انچارج، لیکن اب تو وہ آپ کو پتہ ہے حالات چینج ہو گئے ہیں، تو کوئی خیر وہ پرانی باتوں کو یاد کرنا افسوس ہوتا ہے اس بات کا۔ چلے چھوڑیں جو ہیں، جو آج تک ثابت قدم ہے ان کی بات کیجئے جی بس۔ ثابت قدم عرفان بھائی ہے، اے پی ایم ایس او کے انچارج تھے، وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہی ہے۔ آج بھی مجھے فیس بک پہ ہمیشہ یاد کرتے ہیں، مرشد سے مل کر آئے ہو،
اور میری دل کی خواہش ہے کہ میں بھی آپ سے ملاقات کروں. آئیے آئیے آئیے، بالکل بالکل، آپ رابطہ کر لیجئے نا. جی جی انشاءاللہ میں ضرور، میری خواہش ہے کہ بس میں ایک دفعہ آپ کا دیدار کر لوں. یہ دیکھیں کوئی بات کر رہے ہیں جو براڈ پہ ہیں ذرا. جی جی بھائی آپ کی اجازت سے حسنین بھائی، میں مصطفیٰ سے بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بھی فالو کیا ہے، آپ فالو بیک دیکھیے، اپنا نمبر مجھے بھیجیے گا اس میں، تو پھر آپ سے رابطہ کر لیں گے. تو انشاءاللہ پھر برمنگھم میں یہاں کے بھی ساتھی سے رابطہ ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. الطاف حسین کی آواز کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے. السلام علیکم آداب. وعلیکم السلام. تسلیمات. آپ نے جو اپیل کی ہے اس کے لیے میں نے 2 کلپ تیار کرے ہیں آپ کے، اگر اجازت ہو تو کچھ سنا دوں. ہلو، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جی میں کہہ رہا ہوں جو ابھی آپ نے اپیل کی ہے کارکنوں سے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں سے، اس کے لیے میں نے ابھی آپ کے 2 کلپ تیار کرے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں. جی سنا دیجیے. جی. آج جو 18 تاریخ کو جو مظاہرے ہو رہے ہیں، کوئی کونا نہ چھوڑے. اور میں ٹرانسپورٹر حضرات سے، ان کے سربراہان سے، میں دکانداروں سے اپیل کروں گا کہ والنٹیرلی آپ اپنی دکانوں کو، اپنی ٹرانسپورٹ کو بند رکھیں کل. باقی آپ کی مرضی ہے اپیل کرنا نہ کرنا، یہ جو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں. تو کل کے یعنی آج کا جو 18 اکتوبر 2024 کو احتجاجی مظاہرے کے عمران خان صاحب کی خیریت بتائی جائے، ان کو وکلا سے ملوایا جائے، ان کے رشتہ داروں سے ملوایا جائے، اور عمران خان کی خیریت کے بارے میں عوام کو بتایا جائے. اور عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں جو آئینی تبدیلیاں، پی ڈی ایم، فوج کی جماعتیں، یہ ساری کی ساری خود بھی کماتے ہیں، جرنیلوں کو بھی دیتے ہیں، اس میں سے کٹ جرنیلوں کو بھی جاتا ہے. لہٰذا سارے چور اچکوں ڈاکوؤں کی اس وقت حکومت ہے، اس کے خلاف پی ٹی آئی کے ایک ایک کارکن کو میدان میں آنا ہوگا، آنا ہوگا، آنا ہوگا. کارکنوں، پی ٹی آئی کے کارکنوں، آپ اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو جو آپ سچ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ مل کر احتجاج میں شریک ہوں. بھائی اس طرح سے یہ 2 کلپ میں نے تیار کیے ہیں آپ کے، اور ہمارے ذمہ دار جو علاقے ہمارے لکھ رہے ہیں شاہد رضا بھائی، میں انہوں نے یہ دونوں کلپ سینڈ کر رہا ہوں تاکہ وہ سوشل میڈیا یا دیگر جو گروپس ہیں. ہاں بیٹا کر دو تاکہ یہ آگے بڑھا دیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ. میں اب آج جو میں نے یہ ہنگامی خطاب کیا ہے، پلیز اس پر غور کیجئے گا. ٹائم نہیں ہے، بہت کم ٹائم ہے، لہٰذا آج ہی مظاہرہ ہے، آج ہی آپ کو کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، اور اپنی طاقت کا، عوامی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھانا ہے. اس اپیل کے ساتھ میں آپ سے آج کی نشست کی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. یہ آپ کی اجازت ہے؟ جی ریحان عبادت آ گئی. جی ریحان بھائی بات کیجیے. ریحان عبادت بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی دب گیا ہے شاید. تمام بھائی درخواست ہے ساتھیوں سے کہ ڈبل ٹیپ کیجئے، ٹیم ممبر بنیے. ابھی تک جنہوں نے پہلی بار آئے ہیں یا پہلے سے آ رہے ہیں، بھائی کے اکاؤنٹ کو سبسکرائب کیجئے. اور بھائی گفٹنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، ہمیں بس تھوڑا سا ٹائم چاہیے. بسم اللہ تیسرا مرحلہ. جی ڈنگ ڈونگ کی آئی ڈی سے ماشاءاللہ بلال شاہ بھائی، ڈنگ ڈونگ بلال شاہ بھائی، ساحل بھائی، اس سے پہلے عاطف شمیم بھائی ماشاءاللہ، نسیم بھائی برائٹن ماشاءاللہ، فلاورز نسیم بھائی، سعدیہ باجی کی طرف سے ہینڈ اینڈ ٹافیز ماشاءاللہ، خورشید الحق بھائی،
نسیم برائٹن، نسیم بھائی برائٹن، ساحل بھائی بٹر فلائی، ماشاء اللہ ساحل بھائی، شکریہ ساحل بھائی. نسیم بھائی برائٹن، خورشید الحق بھائی کی طرف سے مسلسل فلاور جاری ہیں ماشاء اللہ. مطلوب زیدی بھائی پرفیوم، سوان سہیل یوسف زئی بھائی کی طرف سے، کورل یوسف سعید بھائی کی طرف سے ماشاء اللہ. سعدیہ باجی، ٹک ٹاک کراؤن خورشید الحق بھائی، ٹک ٹاک کراؤن ریحان عبادت بھائی کی طرف سے، ساحل بھائی کی طرف سے گھوسٹ، یوسف سعید بھائی کی طرف سے فیملی ہارٹ ماشاء اللہ. ہیپی فرائیڈے عاطف شمیم بھائی، اسمال گھوسٹ ساحل بھائی کی اگین، سعدیہ باجی، پوٹیٹو سرور بھائی ماشاء اللہ، سرور بھائی، یوسف سعید بھائی پرفیومز، سعدیہ باجی کی طرف سے فلاورز جاری ہیں. مطلوب زیدی بھائی فلاورز ماشاء اللہ. لو پینٹنگ ماشاء اللہ، ڈانسنگ فلاور یوسف سعید بھائی، ریحان عباد بھائی، فل مون سعدیہ باجی کی طرف سے، ہینڈ ہارٹ ریحان عباد بھائی کی طرف، مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے فیملی ہارٹ. لو یو سہیل یوسف زئی بھائی ماشاء اللہ، ساحل بھائی، ریحان عبادت بھائی، سعدیہ باجی، بلال شاہ بھائی پرفیوم، سعدیہ باجی، سونی دھرتی باجی، اقبال بہادر بھائی، منی گن محب بھائی ماشاء اللہ، یوسف سعید بھائی کی طرف سے گارلینڈ ماشاء اللہ. سعدیہ باجی کی طرف سے مسلسل فلاور جاری ہیں. مطلوب زیدی بھائی، شکریہ مطلوب بھائی. سعدیہ باجی، میوزک پلیئر یوسف سعید بھائی ماشاء اللہ، ریحان عبادت بھائی فلاورز، سعدیہ باجی، ریحان بھائی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ریحان بھائی. سہیل یوسف زئی بھائی کی طرف سے فلاورز، سعدیہ باجی مسلسل فلاورز کا تحفہ جاری ہے، گفٹنگ جاری ہے. سونی باجی فلاورز، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک خورشید الحق بھائی اللہ. پرفیوم، بٹر فلائی سرور رزق بھائی. میں سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. شاباش، جیتے رہیے جیتے رہیے. ہینڈ ہارٹ اللہ سہیل یوسف زئی بھائی کی طرف سے، اسمال گھوسٹ ساحل بھائی، محب بھائی، سعدیہ باجی، ہینڈ ٹافیز اقبال بہادر بھائی، جزاک یوسف سعید اللہ بھائی کی طرف جزاک سے ہیپی فرائیڈے یوسف سعید بھائی. وہ سعدیہ اسمال خان آ گھوسٹ گئی، قبضہ گروپ. جی بھائی، محب بھائی، سعدیہ باجی مسلسل فلاور، سونی باجی پرفیوم، سونی باجی کی طرف سے فلاورز، سعدیہ باجی فلاورز ماشاء اللہ. سعدیہ باجی کی طرف سے مسلسل فلاورز آ رہی ہیں. سونی باجی پرفیوم، شکریہ سونی باجی. سہیل یوسف زئی بھائی ماشاء اللہ. ساحل بھائی اسمال گھوسٹ، سونی باجی، سعدیہ باجی فلاورز جاری ہیں ماشاء اللہ. معصوم خان فلاورز، شکریہ معصوم خان. عاطف شمیم بھائی کافی ٹائم، پوزیٹیوٹی سرور بھائی، سعدیہ باجی، ساحل بھائی کی طرف سے لو پینٹنگ ماشاء اللہ. سہیل یوسف زئی بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پرفیوم، ہینڈ ہارٹ حسان بٹ بھائی ماشاء اللہ. اقبال بہادر بھائی فیوچر ماشاء اللہ. اوہ ماشاء سرور اللہ. بھائی کی طرف سے فلاور، سعدیہ باجی کی طرف سے فلاور. سعدیہ باجی مسلسل قبضہ کیے ہوئے. ہاں وہ تو قبضہ کر لیتے ہیں. جی. نسیم بھائی برائٹن چاکلیٹس، شکریہ نسیم بھائی. فلیم ہارٹس حسان بٹ بھائی ماشاء اللہ. حسان بھائی فلیم ہارٹس مسلسل جاری ہیں. حسان بھائی فلیم ہارٹس کے ساتھ ماشاء اللہ. سعدیہ باجی مسلسل فلاورز، حسان بٹ بھائی ماشاء اللہ، مسلسل حسان بھائی کی طرف سے فلیم ہارٹس جاری ہیں ماشاء اللہ. حسان بھائی، سعدیہ باجی اور حسان بھائی نے اس وقت جگہ گھیری ہوئی ہے ماشاء اللہ. حسان بھائی، سعدیہ باجی، تمام ساتھیوں سے درخواست ہے ڈبل ٹیپ جاری رکھیے. پمکن دیکھتے ہیں کہاں سے آئے. یہ کسی ساتھی نے بھیجا ہے. حسان بٹ بھائی، سعدیہ باجی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسان بھائی مسلسل اسپیڈ سے فلیم ہارٹس جاری ہیں حسان بھائی کی طرف سے. سعدیہ باجی کی طرف سے مسلسل فلاورز جاری ہیں. فلیم ہارٹس اینڈ فلاورز، فلیم ہارٹس اینڈ فلاورز ماشاء اللہ. سعدیہ باجی، سعدیہ باجی، حسان بٹ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسان بٹ بھائی، سعدیہ باجی انشاءاللہ 1000 کراس کریں گے انشاءاللہ ماشاء اللہ باجی. ماشاء اللہ. فرینچ میٹرو یوسف سعید بھائی ماشاء اللہ. دیکھیں سرور میاں بھی
آج چلا رہے ہیں تیزی سے انگلی. حسان بھائی سعدیہ باجی ماشاءاللہ. پرانا فون وہ آ گیا, کیا کہتے ہیں اس کو, گراما فون. جی جی بھائی, میوزک پلیئر حسان بٹ بھائی سعدیہ باجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جگہ گہرے ہوئے. پمپکن اقبال بہادر بھائی کی طرف سے. سرور بھائی لو یو. سرور بھائی فلاورز ماشاءاللہ. حسان بٹ بھائی فلیم ہارٹس کے ساتھ مسلسل. سرور بھائی میدان میں ماشاءاللہ. فلاورز فلاورز فلاورز. سرور بھائی میدان میں. اقبال بہادر بھائی میوزک پلیئر ماشاءاللہ. جولی عاطف شمیم بھائی کی طرف سے. محبوب محب بھائی ماشاءاللہ. حسان بٹ بھائی, حسان بھائی ماشاءاللہ. فلیمز ہارٹ مسلسل جاری ہیں. محب بھائی میدان میں انشاءاللہ. محب بھائی فلاورز کے ساتھ. حسان بھائی فلیم ہارٹس کے ساتھ. محب بھائی حسان بھائی ماشاءاللہ. محب بھائی بہت تیزی سے سپیڈ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محب بھائی حسان بٹ بھائی زبردست 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 ساتھیوں. یہ 1000 ہو گئے ان کے بھی بھائی. سعدیہ خان گئی تو یہ جی انہوں نے کر دیا, اور یہ بہت ساری چاکلیٹیں پھینک دی کسی نے. اقبال بہادر بھائی کی طرف سے. سرور بھائی کی طرف سے لو یو. پمپکن ساحل بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. ساحل بھائی. نسیم بھائی برائٹن فلاورز. محب بھائی مسلسل فلاورز. ساحل بھائی کی طرف سے چاکلیٹ. چلیں جلدی سے 130 کریں, جلدی سے 130 کریں. چلیں 121 ہو گئے ہیں, 9 باقی ہیں صرف. ماشاءاللہ. ساتھی ڈبل ٹیپ جاری رکھی ہے. ساحل بھائی کی طرف سے لائٹنگ. باجی کی طرف سونی باجی کی طرف سے پرفیوم. محب بھائی کی طرف سے فلاور جاری ہیں. معصوم خان ماشاءاللہ. شکریہ معصوم خان. یوسف سعید گلوئنگ جیلی. یوسف سعید بھائی جی بھائی. شکیل الدین بھائی کی طرف سے پرفیوم. عاطف شمیم بھائی کی طرف سے فلاورز. عاطف شمیم بھائی کی طرف سے فلاورز. محب بھائی کی طرف سے مسلسل فلاورز جاری ہیں. شکیل الدین بھائی کی طرف سے پرفیوم. ڈنگ ڈاؤن. یہ محب بھائی آ گئے, یہ بھی قبضہ گروپ کے لوگ ہیں یہ. جی بھائی. محب بھائی بھی قبضہ گروپ. اسمال گھوسٹ اقبال بہادر بھائی. ہینڈ ہارٹ حسان بٹ بھائی ماشاءاللہ. اگین ہینڈ ہارٹ حسان بھائی ماشاءاللہ. پرفیوم شکیل الدین بھائی. حسان بھائی اگین ہینڈ. عامر خان فلاورز. شکریہ عامر بھائی. حسان بھائی ہینڈ ہارٹ. محب بھائی فلاورز. حسان بھائی مسلسل ہینڈ ہارٹس کے گفٹ بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ. حسان بھائی اگین اینڈ اگین اگین اینڈ اگین ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسان بھائی. محب بھائی حسان بھائی کی طرف سے مسلسل ہینڈ ہارٹس جاری ہیں. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسان بھائی مسلسل سلسلہ جاری ہے ہینڈ ہارٹ کا. اگین اینڈ اگین ماشاءاللہ. حسان بھائی. محب بھائی فلاورز. سرور بھائی اگین فلاورز کے ساتھ. سرور بھائی شکریہ. سرور بھائی. محب بھائی سرور بھائی. پوٹیٹو اقبال بہادر بھائی. سرور بھائی فلاورز. محب بھائی فلاورز. محب بھائی نے قبضہ جمایا. اگین حسان بھائی ہینڈ ہارٹ ماشاءاللہ. حسان بھائی کی طرف سے ہینڈ ہارٹ. یہ ہو گیا نا, محب بھائی نے 1000 کر دی. جی بھائی. شکیل الدین پرفیوم بھیج رہے ہیں, اور یہ محب بھائی نے, محب بھائی قبضہ گروپ کے ممبر. جی بھائی 1000 کر گئے بھائی, دیکھا. جی ماشاءاللہ بھائی. اور حسان بھائی کی طرف سے مسلسل منی گن. محب بھائی کی طرف سے منی گن. واہ واہ. حسان بھائی فلیم ہارٹس سوری ہینڈ ہارٹس ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسان بھائی فلاورز بھی جاری ہیں اور ہینڈ ہارٹ بھی بھیج رہے ہیں مسلسل. حسان بھائی ماشاءاللہ. حسان بھائی 2 گفٹنگ ایک ساتھ جاری ہیں ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. حسان بھائی ہینڈ ہارٹ اور فلاورز پہ حسان بھائی جگہ گہرے ہوئے, قبضہ کیے ہوئے ماشاءاللہ. حسان بھائی ہینڈ ہارٹس کا مسلسل گفٹنگ جاری ہے ہینڈ ہارٹس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کیا آیا بھائی؟ بوائلنگ بال اقبال بہادر بھائی کی طرف سے. ہاٹ شاٹ عاطف شمیم بھائی کی طرف سے. اسمال گھوسٹ عاطف شمیم بھائی کی طرف سے. منی گن خورشید الحق بھائی ماشاءاللہ. خورشید بھائی منی گن. اسمال گھوسٹ عاطف شمیم بھائی کی طرف سے. عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. مصطفیٰ بھائی ماشاءاللہ فلاورز. ساحل بھائی لٹل گھوسٹ.
وسیم بھائی کی طرف سے چاکلیٹس، حسان بھائی کی طرف سے، سونی بھائی جی کی طرف سے فنگر ہارٹ، اسمال گھوسٹ عاطف شمیم بھائی، سونی باجی کی طرف سے ٹوفو، سپر پاور یوسف سعید بھائی، سہیل یوسف سعید بھائی کی طرف سے فنگر ہارٹ، احسان بھائی سونی باجی ٹوفو، ہینڈ ہارٹ شکیل الدین بھائی، سونی باجی کی طرف سے فنگر ہارٹ، سونی باجی کی طرف سے ٹوفو سنگر ہارٹ، حسان بھائی کی طرف سے لو یو، ساحل بھائی معزز خواتین و حضرات، لندن میں بھی 18 اکتوبر شروع ہو چکی ہے جمعہ کا دن۔ تمام ساتھیوں سے اپیل کہ وہ اپنے اپنے طریقے سے سینہ گزٹ کے ذریعے سب ساتھیوں کو اطلاع کر دیں، کل کے مظاہرے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ شریک ہوں۔ اور جو میں نے آج کی گفتگو میں باتیں کی ہیں اس کو یاد رکھیے گا، اس میں سے اہم جملوں کو لکھ لیجئے گا، اور اب تک جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کر کے دکھایا ہے، اور یہ اب پاکستان کے عوام پر اللہ تعالیٰ نے امتحان ڈالا ہے کہ آیا وہ پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا پاکستان بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک بنا، اب بچانا ہے تو بھی جانوں کا نذرانہ اور ہر طرح کی قربانیاں دینی ہوں گی۔ آپ تمام حضرات جو اس وقت براڈ پر آئے، جنہوں نے مجھے سنا، جنہوں نے میری باتیں سنی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ اور حق کا ساتھ دینے کا حوصلہ عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جنہوں نے گفٹنگ کی ہے جی بھر کے بشمول قبضہ گروپ، ان سب کو صحت تندرستی اور خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے۔ ان دعا اور براڈ پر جو اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کی صحت تندرستی میں برکت عطا فرمائے، خوشیاں لائے ان کی زندگی میں، آمین ثم آمین۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا۔ شب بخیر، خدا حافظ۔ شب بخیر بھائی، خدا حافظ۔